ਬਸ਼ਰ ਨੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਵੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਿਦਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੇਰੇ ਕਮੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਕਰ ਤੇਰਾ ਇਤਨਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮਲਾਇਕਾ ਨੂੰ ਪਲ ਪਲ ਪਾਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਵਾ ਕੇ ਖੁਦਾ ਤੈਨੂੰ ਤਾਜੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਸਰਦ ਆਖਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਚਿੱਟਾ ਮੈਂ ਕਾਂ ਮਨੇਸਾਂ, ਨਬੀ ਦੇ ਸਾਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਮੁਮਕਿਨ ਮੈਂ ਨਾ ਮਨੇਸਾਂ। ਤੂੰ ਕਾਦਿਆਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਜ਼ ਮੇਰਾ ਅਟਲ ਈਮਾਨ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਜੋ ਕਲਮਾ ਪੜਸੀ ਨਬੀ ਮੈਂ ਈਸਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਨੇਸਾਂ। گدا کو بادشاہ یا باد شاہوں کو گدا کر دے، گدا کو بادشاہ یا باد شاہوں کو گدا کر دے، میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے، گدا کو بادشاہ یا باد شاہوں کو گدا کر دے، جسے تو پکڑ لے اس کو چھڑا سکتا نہیں کوئی، جسے تو پکڑ لے اس کو چھڑا سکتا نہیں کوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ یہ آپ کے سامنے عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے نظم پیش فرما رہے تھے محترم علی حسن صاحب۔ آپ تمام حضرات کے آنے کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ جو آپ حضرات جو ہے ختم نبوت کے پیغام کے اوپر لبئی کہتے ہوئے سب لوگ شامل ہوئے، حاضر ہوئے۔ تو آج آپ کے آنے کا مقصد آپ حضرات کو اطلاع کے ذریعے پتہ بھی چل گیا ہوگا۔ مزید آپ کے سامنے یہ ایجنڈا رکھ دیتا ہوں تاکہ ہر آنے والا اس ایجنڈے کو سامنے رکھ کے پھر اس کے اوپر گفتگو کرے گا۔ آج کے اجلاس کا ایجنڈا یہ ہے، پہلے یہاں سے پڑھ کے سنا دیتا ہوں آپ کو فارم کی۔ الحمدللہ آپ کی جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت پوری دنیا میں عقیدہ ختم نبوت و تحفظ ناموس رسالت کے لیے مصروف عمل ہے۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ملک بھر میں قادیانی سازشوں اور غیر قانونی سرگرمیوں کا تعاقب آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر کرتی ہے۔ جناب نگر میں قادیانی ارتدادی سرگرمیوں کے سدباب کے لیے ضلع چنیوٹ، لالیاں اور گرد و نواح کے علماء کرام، وکلاء کرام، صحافی حضرات اور ذمہ دار حضرات اور تاجر برادری کا اہم اجلاس طلب کیا ہے، جس میں مندرجہ ذیل ایجنڈوں کے اوپر شرکاء کرام کو بریفنگ اور آئندہ کا لائحہ عمل طے کیا جائے گا۔ آپ جناب سے خصوصی شرکت جو ہے، آپ نے جو حضرات نے شرکت کی ہے اس کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ایجنڈا وہ 3 ہے، آج کے اجلاس کے ایجنڈے 3 ہیں۔ پہلا نمبر 1، جناب نگر میں قادیانیوں نے سالانہ دعوت طعام جو ہے اس نے دعوت کی تھی قادیانیوں نے، اس کے اوپر آپ حضرات نے دیکھا کچھ لوگ جو ہے مسلمان وہ شامل ہوئے، 2000 کے لگ بھگ وہاں پہ لوگ جمع ہوئے، جن کے اندر مسلمانوں کی تعداد بھی کافی شامل ہوئی ہے، جن کے اندر ہمارے جن کو ہم ووٹ کے ذریعے سے ہم اوپر لے کے آتے ہیں وہ حضرات بھی شامل ہوئے۔ جب ہم ووٹ دیتے ہیں تو ووٹ دیتے ہوئے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ صرف یہ کہ نالی بنا دے، ہماری سڑک بنا دے، یہ نہیں، ہم نے مرنے کے بعد آگے آخرت کا بھی میدان ہے۔ جس طرح حضور علیہ السلام کے ساتھ محبت کرنا یہ ایمان ہے، اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کے ساتھ دشمنی کرنا یہ بھی ایمان ہے۔ تو لہٰذا اگر کوئی آدمی کہے جی اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، حضور سے محبت کرتے ہیں، لیکن کوئی نہیں، ان سے تعلق ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو لہٰذا یاد رکھو کوئی مسئلہ نہ بھی بنے ان سے ملنے کے اوپر، یہ مسئلہ بنتا ہے کہ جس وقت تم کسی قادیانی سے ملتے ہو تو گنبد خضرا میں میرے آقا کا دل دکھتا ہے۔ تو لہٰذا پہلے اس کے ایجنڈے کے اوپر بات ہوگی۔ دوسرا ایجنڈا یہ کہ مسلمان قادیانیوں کو زمین ٹھیکے پر دیتے ہیں۔ ہمارے یہ علاقے کے اندر اب مرزئی بہت تیزی کے ساتھ آ رہے ہیں، اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ وہ مرزئی آ کے ٹھیکہ زیادہ دیتے ہیں، اس کے اوپر جو ہے وہ ذمہ دار سے زمین لے لیتے ہیں، لینے کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ ہمارا مزدور طبقہ وہاں پہ جا کے مزدوری کرتا ہے، ان کے متحد یہ ان کو کھانے دیتے ہیں، ان کو کپڑے دیتے ہیں، ان کی وہ دعوتیں کرتے ہیں مرزئی، تو یہ مسلمان کہتے ہیں یار یہ تو بڑے خیر خواہ لوگ ہیں، یہ تو جناب علی بڑے اچھے لوگ ہیں، تو لہٰذا یہ ان کی طرف رجحان شروع ہو جاتا ہے، وہ اسی طرح ان کو اپنے پاس بلاتے ہیں، کرتے کرتے پھر یہ ہوتا ہے کہ ان کے ایمان کو وہ خرید لیتے ہیں۔ تو لہٰذا دوسرا ایجنڈا یہ ہوگا۔
تیسرا ایجنڈا یہ کہ تحصیل لالیاں، مسلم کلونی، چناب نگر اور ارد گرد کے علاقوں کے اندر اب بہت تیزی کے ساتھ جو ہے قادیانی اسکول ٹیچر وہ ہے وہ بھرتی ہو رہے ہیں، جس کے اندر یہ ہمارا ہستخیوہ یہ اسکول ہائی اسکول جو ہے یہاں پر ہیڈ ماسٹر جو ہے نیا آ رہا ہے، اس کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ وہ مرزئی ہیڈ ماسٹر آ رہا ہے یہاں پر ہستخیوہ اسکول کے اندر. تو لہٰذا ہستخیوہ اسکول کے اندر کوئی بچہ پڑھنے والا مرزئی نہیں، سارے مسلمان بچے پڑھتے ہیں وہاں پر. اب ان کے اوپر پہلے 2 ٹیچر مرزئی ہیں وہاں پہ، اب جب ایک ہیڈ ماسٹر اوپر ان کے اوپر مسلط کر دیا جائے گا تو لہٰذا اس لیے یہ تیسرا قومی اجلاس کا ایجنڈا وہ یہ ہے کہ تحصیل لالیہ مسلم کلونی چناب نگر کے اسکول کے اندر جو قادیانی ٹیچر ہیں اسی کے اوپر آپ حضرات جس کو دعوت دی جائے گی وہ اسی کے اوپر جو ہے مختصر وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے اوپر آ کے بات کرے گا، تاکہ کس طرح جو ہے ہم ان سے جو ہے بچ سکیں اور کس طرح مسلمان کے ایمان کی جو ہے ہم حفاظت کر سکیں. اب جو ہے اسی حوالے سے اوپر گفتگو کے لیے مختصر دعوت دوں گا جناب مولانا ناصر صاحب کو، وہ آئیں اس ایجنڈے کے اوپر مختصر سی بات فرما دیں. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق اللہ العظیم. ہر اچھی بات سن کر اس پر عمل کرنا یہ ہم سب کا کام ہے. ہر اچھی بات سن کر اس پر عمل کرنا یہ ہم سب کا کام ہے. کہنے والے کو نہ دیکھو کون ہے کیا نام ہے. انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام علماء کرام اور سامعین گرامی قدر، آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید سے ایک آیت اور حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلنے والے 2 ارشاد ربانی تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. حضرات محترم، جس طرح مولانا حبیب اللہ صاحب نے اچھی طرح وضاحت کر دی ہے قادیانیت کے بارے میں کہ ان کو پورا کافر سمجھا جائے کہ یہ دین نہ صرف دین بلکہ یہ دنیا کے بھی دشمن ہے، ان سے اپنے ایمان کی حفاظت کی جائے. آج صرف ان کو ایک انسانی لبادے میں دیکھ کر انسان تصور کیا جا رہا ہے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ ان کو انسان سمجھنا بھی یہ بھی ظلم ہے، کیونکہ اسلام کے دشمن ہیں. اور ہمارے لیے کیا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہمارے لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات صرف نمونہ نہیں بلکہ بہترین نمونہ ہے. اور آج کل جو صرف ایک یہ کہا جا رہا ہے کہ کسی کو کچھ نہ کہو، کسی کو کچھ نہ کہو، کسی کو کچھ نہ کہنا ہوتا تو اس کے لیے بتایا جائے. ایک سوال ہے عوام الناس پر ہمارا، کسی کو کچھ نہ کہا جائے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کے ساروں کی قبریں مدینہ منورہ یا مکہ مکرمہ میں ہی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آل رسول اگر کسی کو کچھ نہ کہا جائے تو انبیاء خود تلوار لے کر میدان میں نہ اترتے. اگر کسی کو کچھ نہ کہا جائے تو صحابہ کرام اپنی جانوں کے نذرانے نہ پیش کرتے. کسی کو جی کچھ نہ کہا جائے، غلط کو غلط کہا جائے، صحیح کو صحیح کہا جائے، یہ ہمارا ایمان ہے. اس پر کسی کو کچھ نہ کہا جائے. مسیلمہ کذاب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو اپنا قاصد بھیجا تھا کہ جدھر آپ رہ رہے ہیں ادھر آپ نبوت خلافت کریں اور جدھر میں رہا ہوں ادھر میں کروں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا تھا کہ اگر میری شریعت میں قاصد کو قتل کرنے کی اجازت ہوتی تو میں تیرے قاصد کو بھی قتل کر دیتا، کسی کو کچھ نہ کہا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام بیٹھے ہیں، ایک مرتبہ ابو بکر صدیق اور حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر صدیق کے درمیان مسئلہ چل گیا۔ عبد الرحمن بن ابی بکر صدیق کیا فرماتے ہیں کہ ابو جی ایک جنگ کے موقع پر آپ میری تلوار کے نیچے آ گئے، لیکن میں نے آپ کو اپنا والد سمجھ کر معاف کر دیا۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ارشاد فرمایا، بیٹا قسم ہے مجھے رب ذوالجلال کی، اگر تو میری تلوار کے نیچے آ جاتا میں تجھے محمد کا دشمن سمجھ کر تیرا سر قلم کر دیتا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر امت کی رہنمائی کی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور صحابہ کرام یہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا منکر ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس سے ہمارا کوئی کسی قسم کا تعلق نہیں ہونا، بالکل اس سے قطع ہونا چاہیے۔ اس کو یہ دو ہاتھوں اور یہ دو ٹانگوں اور اس مجسمے کا نام صرف مسلمان نہیں ہے، صرف اسی کو مسلمان سمجھ لینا مسلمان کافی نہیں ہے۔ کیوں کہ دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے، دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے، خود کھائے جو اور جواہر لٹائے، خوشی اپنی اوروں کے غم میں بلا دی، دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بعمل شیخ الحدیث حضرت مولانا غلام رسول دین پوری صاحب وہ آج کے ہمارے اس ایجنڈے کی صدارت فرما رہے ہیں۔ اسی طرح جو ہے ان کے ساتھ ہمارے جو ہے اس چناب نگر مسلم کالونی کے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے سینئر رہنما جناب حضرت مولانا محمد توصیف صاحب وہ آپ کے سامنے وہ بھی تشریف فرما، وہ بھی آج کے ہمارے اجلاس کی استدعا فرما رہے ہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ تشریف لائے ڈنگا سے ملک رفاقت صاحب، میں ان کی خدمت میں درخواست کروں گا وہ صرف جو آ کے رائے دیں، ایک دو منٹ کے لیے تشریف لاتے ہیں ملک رفاقت صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے استاد محترم حضرت مولانا محمد توصیف احمد کا انتہائی مشکور ہوں، جنہوں نے دعوت دی، اور ان کے شاگرد خاص حضرت مولانا حبیب اللہ صاحب، ان کا مشکور ہوں۔ بس ایک منٹ لوں گا ہمارے ڈنگا کے اندر بھی یہی صورتحال تھی۔ تقریباً ہر 2-3 سال کے بعد ڈنگا کے اندر ایک قادیانی غلام باز نصف آنا تھا، اور وہ آسٹریلیا ہوتا ہے۔ ہر 2-3 سال بعد آتا اور ایک بہت ہی بڑی دعوت کرتا، جس کے اندر ڈنگا کی عورتوں کی الگ دعوت ہوتی اور مردوں کی الگ دعوت ہوتی۔ الحمدللہ مجاہد ختم نبوت حضرت مولانا محمد توصیف احمد کی محنت اور علماء کرام کی کاوش کی وجہ سے اس دفعہ علماء کرام وہاں پر تشریف لائے، اور ایک جمعہ ہوا، اور اس جمعے کے بعد 3-4 دن کے اندر ہی وہ ملعون مرتد قادیانی غلام باز آسٹریلیا چلا گیا۔ اور خوشی کی بات ہے کہ اس نے اپنی ساری سرگرمیاں ڈنگا کے اندر ترک کر دی۔ وہ جب بھی آتا غریبوں کے پاس جاتا جن کے 2-3 سال پہلے بچے فوت ہو گئے، عورتیں فوت ہو گئی، مرد فوت ہو گئے، ان کو کبھی 5,000 دیتا، کبھی 10,000 دیتا، اور گاؤں کے لوگ تعریف کرتے کہ یار مرزائی بڑے اچھے ہوتے ہیں، مرزائی بڑے اچھے ہوتے ہیں جی، ہمیں پیسے دیتے ہیں، ہماری خوشی غمی کے اندر شریک ہوتے ہیں۔ ڈنگا کی صورتحال آج بھی وہی ہے کہ لوگ مرزائیوں کی خوشیوں اور غمیوں کے اندر شریک ہوتے ہیں۔ میں علماء کا انتہائی مشکور ہوں، خصوص بالخصوص حضرت مولانا توصیف احمد صاحب کا، جنہوں نے ہمارے علاقے کانڈیوال کے اندر اپنی خصوصی توجہ فرمائی، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اب مرزائیوں قادیانیوں کی سرگرمیاں انڈر گراؤنڈ ہو گئی ہیں، اور وہ جو کام کر رہے ہیں انڈر گراؤنڈ کام کر رہے ہیں۔ اور میری اس کے اوپر رائے یہی ہے کہ جو قادیانی اسکولوں کے اندر بھرتی ہو رہے ہیں یہ اپنی محنت کرتے ہیں، اس کے اوپر پابندی ہونی چاہیے، علماء کی مشاورت سے، سیاسی مشاورت سے اور سماجی مشاورت سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تھے ملک رفاقت نسوانہ صاحب ڈنگا سے۔ اب جو ہے میں آگے اس اجلاس کے اوپر رائے دینے کے لیے
جو ہے مختصر وقت کے لیے دعوت دوں گا جناب مولانا حمزہ صاحب کو، وہ تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے، سارے جہانوں کے لیے رحمت پیغمبر۔ لیکن جب نبوت کا معاملہ آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان صحابی حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام کا لشکر اس کا امیر بنا کر، سپہ سالار بنا کر بھیجتے ہیں کہ جائیں اس لشکر کا اس شخص کا مقابلہ کریں جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صرف نہیں فرمایا کہ میرے بعد نبوت ختم ہو جائے گی، بلکہ یہ بھی پیشین گوئی فرمائی کہ میرے بعد کذاب اور دجال قسم کے لوگ دعویٰ کریں گے اور ہر شخص یہ کہے گا کہ میں نبی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے وضاحت فرما دی ہے، اور جس نبی کی نبوت اور رحمت سارے جہان کے لیے ہو، جس کی دائرہ نبوت میں کسی شخص کے داخل ہونے کی گنجائش ہی نہ ہو، اب مزید کسی شخص کے جھوٹے دعوے کو لے کر یا ان کے بظاہر جو عمل ایسے ہیں جن سے کوئی متاثر ہو جائے، تو یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے کہ ہمارے پاس رحمت للعالمین پیغمبر موجود ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی سیرت و اخلاق سارے جہان کو مسلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ کے اعمال، آپ کا کردار وہ ایسا اجلا اور بالکل کشادہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب کچھ موجود ہے، اس کے باوجود اگر دائیں بائیں کوئی جاتا ہے تو ہمیں سیرت کے عنوان پہ بولنا ہوگا، شمائل کے عنوان پہ بولنا ہوگا، اپنی اس مسلم امت کو بتانا ہوگا کہ ہمارے نبی کون ہیں۔ پھر اگر یہ تین چیزیں جو ہیں اس میں ہم دیکھیں تو ابتدا یہیں سے ہوگی کہ ہم بچوں کو، اپنے بچوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے آگاہ کروائیں، اپنی تاجر برادری کو، اپنے علماء کا ایک جوڑ ہو سیرت کے عنوان پر، یہ ہر مسجد میں ہو۔ جب اس عنوان پہ ہوگا تو اپنے نبی کی سیرت کا ہمیں پتہ چلے گا، اور پھر اسی کے ضمن میں یہ بھی پتہ چلے گا کہ ہمارے نبی کے بعد جو دعوی نبوت کرے گا، کیا ان کے اخلاق کو دیکھ کر متاثر ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، کیا اس کے بعد نبوت کا دعویٰ اس کی کوئی گنجائش ہے یا نہیں ہے، آپ کا دائرہ نبوت کتنا وسیع ہے کہ اس کے اندر کوئی اور نبی آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا۔ جب یہ اپنے نبی کی سیرت ہمارے سامنے ہوگی تو ہم کسی کے اخلاق سے متاثر نہیں ہوں گے، کسی کے مال سے متاثر نہیں ہوں گے، کسی کے دعوت طعام سے متاثر نہیں ہوں گے۔ تو یہ ہمارے نبی صرف علماء کے نہیں ہیں، تاجر برادری کے بھی نبی ہیں، ہر طبقے کے نبی ہیں، ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے انسان کے نبی ہیں۔ تو اللہ کریم نے سارے جہان کے لیے رحمت بنایا ہے، تو ان کی رحمت کا حصہ ہر ایک کو مل سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں ہر ایک کو پتہ ہونا چاہیے۔ اب یہ جو اسکول کا مسئلہ ہے، ہم اسکول میں جائیں گے، اپنے اسکول ٹیچرز کو سمجھائیں گے کہ میرے نبی کی سیرت کیا ہے، بچوں کو سکھائیں گے، بتائیں گے، تو کل کو کسی کی جرت ہی نہیں ہوگی۔ اگر کوئی ایسی بات کرنا شروع کرے گا تو ہمارا بچہ کھڑا ہو کے کہے گا کہ خبردار، ایسی بات نہیں۔ ہمارے نبی کے ہوتے ہوئے، ہمارے نبی کی رحمت قیامت تک کے لیے، ہمارے نبی کی رحمت، نبوت، ختم نبوت، اس کے ہوتے ہوئے کسی کا نام نہیں لینا، برداشت نہیں ہوگا۔ تو یہ جو میرا تو تعلق 30 جنوبی سے ہے، تحصیل اور ضلع سرگودا ہے، اور مرکز اہل سنت والجماعت 87 جنوبی، شیخ طریقت متکلم اسلام مولانا الیاس گھومن صاحب کے پاس میں پڑھا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو جو صلاحیت دی، ہمیں تو یہی سبق سکھایا ہے کہ سیرت کے عنوان پہ اتنی گفتگو کر دی جائے کہ اسی کے ضمن میں ہر ایک کو پتہ چل جائے کہ ہمارے نبی کیا ہیں، اور اسی سے تردید ان کی بالکل واضح طور پر ہو جاتی ہے جو ہمارے نبی کے بعد نبوت کا دعویٰ کریں۔ اللہ رب العزت ان حضرات کی
خدمات کو قبول فرمائے. یہ جو علماء اجلاس کے آج اجلاس رکھنے کا مقصد پہلا ایجنڈا یہ تھا کہ چناب نگر میں قادیانیوں نے سالانہ دعوت کی تھی. دوسرا ایجنڈا یہ ہے کہ مسلمانوں کا قادیانیوں کو زمین ٹھیکے پر دینا. تیسرا آج کا ایجنڈا یہ ہے کہ تحصیل لالیاں مسلم کلونی چناب نگر اور ارد گرد کے علاقوں کے اندر اسکول و کالج کے اندر بہت جو ہے تیزی کے ساتھ جو ہے اسکول ٹیچر جو ہے وہ مرزئی بھرتی ہو رہے ہیں. تو جن کے اندر جو ہے وہ تشریف لائے بابر شاہ صاحب، ان کی بھی توجہ اس طرف میں کرنا چاہوں گا کہ ہمارا جو ہستخیوے کا جو ہائی اسکول ہے اس کے اندر سننے کے اندر آیا کہ ہیڈ ماسٹر وہ مرزئی آ رہا ہے. تو لہٰذا اس کے سدباب کے لیے ان کو بھی بھرپور کہوں گا کہ اس کے اوپر پوری کوشش کی جائے کہ وہ مرزئی ہیڈ ماسٹر یہاں اسکول کے اندر نہ آئے. اگر پہلے بھی 2 ٹیچر مرزئی یہاں پہ ہستخیوے کے اندر جو ہے ہائی اسکول کے اندر موجود ہیں تو مرزئی اسکول کے اندر اس کا جو ہے تک ہی نہیں بنتا کہ جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہیں وہ سارے کے سارے مسلمان پڑھنے والے ہیں. تو 2 ٹیچر پہلے مرزئی ہے، اوپر ان کے اوپر جو ہے ہیڈ ماسٹر مرزئی مسلط نہ کیا جائے، اس کا ہم احتجاج کرتے ہیں. تو یقیناً یہ ہمارے جو بڑے جتنے بھی ذمہ دار طبقہ بیٹھے ہوئے ہیں اہل جو ہے ان سب کو میں درخواست کروں گا کہ اس کے اوپر ضرور سوچیں کہ ہمارے اسکول کے اندر مرزئی ہیڈ ماسٹر نہیں. آپ بھی اس کی تائید کرتے ہیں جی انشاءاللہ. تو اب جو ہے میں اس کے اوپر رائے دینے کے لیے دعوت دوں گا کانڈی وال سے جناب مولانا مطلوب الرحمان صاحب کو کہ جڑے زمیندار ٹھیکے تے اس علاقے دے زمیناں مرزائیاں نو اس لالچ دیندے نے کہ پیسے زیادہ دیندے نے، ان واسطے ایک زمینداراں دی جماعت بنائی جاوے، کوئی زمیندار جڑے انہاں نو اکٹھا کر کے انہاں دے ذمہ لایا جاوے کہ او انہاں نو سمجھاویں. علماء کرام انہاں نے ایک لین دیویں، او انہاں سمجھاویں، اور اگر انہاں دے واسطے کو متبادل مسلمان ٹھیکیدار تیار ہو کرنا پوے تو وہ بھی کریں. نمبر 2 کہ جڑا تھی نا بار بار بات ہو رہی ہے کہ اخلاقیات، بھائی اخلاقیات عمل ہے، تو جدو ایمان ہی نہیں تو اخلاقیات دا وجود ہی نہیں. یہ تو کافر سارے رفاع عامہ دے کام کردے نے، اے سارے کام مقبول ہیں ایمان نال. ختم نبوت ساڈا ایمان ہے، ساڈی جان ہے، اگر وہی نہیں تو کوئی عمل قابل قبول ہی نہیں ہے. اخلاق قبول ہیں ایمان نال، سارے کام ایمان نال. جدو ایمان ہی نہیں، نبی تے ایمان نہیں، نبی دے مقابلے نبی بنا دیتا پھر دے. باقی مولانا صاحب فرما رہے ہیں کہ اسی انسان نہیں سمجھے، اسی نہیں کہندے. وہ مرزا آپ ہی آندا میں ہوں کہ میں خاکی نہ آدم زاد میرے پیارے ہوں، انسان کی جائے نفرت انسانوں کی یار. وہ تو آپ ہی آندا میں بندے دا پتر رہا ہی نہ ہے نہیں. اس وقت یہ چیز تو ہٹ کے دوسری بات ہے کہ جڑے آئے ملازم مرزائی سکولاں میں اس وقت مولانا تھانوں بہتر انداز سمجھا سکتے ہیں. وہ دے واسطے یہ کہ سب تو پہلے علاقے بچوں تھوڑا جڑا اپنا سیاسی اثر رسوخ ہے انہوں استعمال کرو، تھوڑا اپنا افرادی جڑا اثر رسوخ ہے انہوں استعمال کرو. وہ استعمال کرو، اس دے نال اگر علماء کرام دی معاونت دی ضرورت ہوئے تو ساڈی جان بھی حاضر ہے. اصل چیز عمل دی ضرورت ہے کہ ساڈے کولوں ہٹ کے مرزئی کول جاندے کیوں مسلمان دوسرے. یہ وجہ یہی ہے کہ اسی ہاتھی اور رکھا ہے کہ ساڈے کول ایک باری جڑا آ جائے دوئی باری آن دا نام ہی نہیں لیندا. ساڈے دکاندار حضرات انہاں نوں اس چیز دے اوتے فکر کرنی چاہیے کہ ساڈے اڈے دے اوتے ایک دکان ہے مرزائیاں دی ویلڈنگ والی. سو مسلماناں دی کتنی دکاناں ویلڈنگ والیاں. وہ مرزئی آخر جڑا وہ کام کمائی کردا پیا انہوں بھی تو کچھ بچدا پیا کہ نہیں بچدا پیا. لیکن ساڈے دوسرے ویلڈنگ والے حضرات انہوں نے کتنے ریٹ پہنچایا ہے، لوگ کہندے بھی وہ سانوں سستی دیندا سی لہٰذا وہ کول جاندے نے. کم عملی طور دے اوتے بھی کوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا اخلاق حضور دا کردار سی پیش کریے. صرف خالی نعرے نہیں، عمل ایسا کر کے دکھاؤ کہ تھانوں دے کے یہ نہ کہو پہ بھی ختم نبوت والے جا رہے، نہ یہ نہ کہنا پوے کہ حضور دا غلام جا رہا. تھوڑا کردار تھوڑا عمل ہی اتنا اچھا ہوئے کہ لوگ دیکھ کے آکھن کہ محمد دا غلام جا رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اب آپ کے سامنے میں مختصر وقت کے لیے رائے دینے کے لیے دعوت دوں گا ہمارے 44 اڈے سے تشریف لائے مفتی محمد امتیاز صاحب کو، وہ آ کر اپنی ان ایجنڈوں کے اوپر رائے دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. تقریباً 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے. ایجنڈے سے متعلقہ ہی 3 باتیں صرف آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں. ایک بات کا تعلق حضرت مولانا توصیف احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے ہے
اور باقی 2 باتوں کا تعلق آپ حضرات سے ہے۔ یہ مرزائیوں کا ایک وتیرہ ہے، ایک چال ہے ان کی کہ لوگوں کو صحیح بات بتاتے نہیں ہیں، صحیح بات چھپاتے ہیں، لوگوں کو بلا لیتے ہیں، اپنے پاس اکٹھا کر لیتے ہیں۔ اب کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے ہم جمع ہیں؟ انہوں نے دعوت کی ہے اپنے مذہب کی، خرچہ ان کی جماعت نے کیا ہے، اور نام انہوں نے تاجران کا استعمال کیا، نام انجمن تاجران کا۔ چنیوڑ کے کچھ احباب نے کہا جی یہ تاجران کا پروگرام تھا، میرے سے بات ہوئی، تاجران کا پروگرام تھا، پورے ملک میں ہوتے ہیں تاجران کے پروگرام، پورے ملک میں تاجران کی انجمنیں ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ چناب نگر نہ ٹاؤن ہے، ایک ٹاؤن ہے، نہ تحصیل ہے، نہ ضلع ہے، نہ کچھ ہے۔ اب اس ٹاؤن کے اندر چنیوڑ ضلع ہے، ایک سٹی ہے، ڈسٹرکٹ سٹی ہے، وہاں سے لوگوں کو بلایا جا رہا ہے۔ لالیاں تحصیل ہے، وہاں پہ یہ تاجران کا پروگرام نہیں ہو رہا، ایک ٹاؤن سٹی کے اندر ہو رہا ہے۔ تو اگر تاجروں نے پروگرام کرنا ہے ڈسٹرکٹ لیول پہ کریں، تحصیل لیول پہ کریں۔ اب بڑی جگہ کو چھوڑ کے چھوٹی جگہ پہ کون آتا ہے؟ آپ کوئی بھی فنکشن کرتے ہیں تو تحصیل اور ٹاؤن سے تحصیل میں جاتے ہیں، اور تحصیل سے پھر ڈسٹرکٹ میں جاتے ہیں۔ اب یہ ڈسٹرکٹ لیول کا پروگرام تھا، اور ڈسٹرکٹ لیول کا پروگرام ایک ٹاؤن سطح کی جگہ پہ ہو رہا ہے۔ تو اس میں یہ بات ہے کہ یہ انجمن تاجران کا فنکشن نہیں تھا، یہ کچھ اور تھا۔ تو اس لیے میں اپنی رائے حضرت مولانا توصیف احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ اس کے لیے لالیاں چناب نگر اور چنیوڑ کے تاجران کو خاص طور پہ جمع کر کے ان کے سامنے یہ ایجنڈا رکھا جائے، یہ مطالبہ رکھا جائے کہ تاجران کا کوئی اس طرح کا کوئی پروگرام ہو، وہ تحصیل سطح پہ لالیاں میں ہو یا چنیوڑ میں ہو، پھر اس میں ان کے تاجران کو دعوت دینی ہے یا نہیں، یہ پھر ان کے ساتھ مشورے سے یا جیسے یہ بڑے حضرات مناسب سمجھیں اس کو کیا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ختم نبوت کے سٹیج سے اور منبر رسول سے صدا لگتی ہے کہ مرزائیوں کی مصنوعات کا بائٹ کاٹ کیا جائے۔ اس کے اوپر لوگ سوال اٹھاتے ہیں، طرح طرح کے سوال اٹھاتے ہیں، آپ کے سامنے بھی آتے رہے ہوں گے کہ یہ مصنوعات کے بائیکاٹ کا کیا مقصد ہے؟ یہ مصنوعات کو یہودیوں کی مصنوعات ہیں، عیسائیوں کی مصنوعات ہیں، پارسیوں آگ پرستوں کی مصنوعات ہیں، ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنے کا نہیں کہا جاتا، لیکن مرزائیوں کی مصنوعات کا بائیکاٹ کہا جاتا ہے ہر جلسے کے بعد، ہر پروگرام کے بعد۔ تو میں اس کے اوپر آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، آپ کو سمجھ بھی آ جائے گی، آپ کی آنکھیں بھی کھل جائیں گی۔ 2007 کے اندر ہمارے ملک کے اندر ایک کمپنی ہے شیزان کمپنی، مختلف اس کی پروڈکٹس ہیں، سویٹ شاپ بھی ہیں، بیکریاں بھی ہیں، اور دوسری چیزیں بہت ساری شیزان کمپنی کی چیزیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں۔ اب 2007 کے اندر شیزان کا جو مالک ہے اوریجنل، اس کا ایک انٹرویو آیا، اس کا ایک انٹرویو چھپا، اس نے کہا دیکھیں بڑے غور سے سننے کی بات ہے، اس نے ایک انٹرویو دیا اور اس نے کہا کہ میں نے دنیا کی مختلف زبانوں کے اندر قرآن پاک کا ترجمہ چھاپا ہے، ترجمہ میں نے چھاپا ہے، اور جہاں جہاں پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تھا وہاں پہ میں نے مرزا قادیانی کا احمد کا جو ہے وہ لکھوا دیا ہے۔ اب اس نے یہ ترجمہ کروایا اور آگے وہ کیا کہتا ہے، میری اور آپ کی آنکھیں کھولتا ہے، وہ کہتا ہے اس کے اوپر جتنا خرچہ آیا ہے وہ میں نے مسلمانوں کی جیبوں سے نکالا ہے۔ تم ہماری جیبوں سے نکال کے ہمارے نبی کے خلاف استعمال کریں، ہماری جیبوں سے نکال کے ہمارے جو ہے وہ نبی کی گستاخی، نبی کی بے ادبی، نبی کی بے احترامی کے اوپر لگا رہے ہیں۔ تو اس لیے پہلی بات تو یہ ہے۔ تیسری بات، آخری بات وہ یہ ہے کہ یہ اصول ہے احمدی جماعت کا، قادیانیوں کا یہ اصول ہے کہ انہوں نے اپنی انکم میں سے 10% اپنی جماعت کو جمع کروانا ہے۔
خواہ وہ 3,000 کوئی کما رہا ہے، خواہ وہ کوئی 3 لاکھ کما رہا ہے، اس نے اپنی آمدنی میں سے 10% جو ہے وہ اپنی جماعت کو جمع کروانا ہے۔ پھر وہ جماعت کیا کرتی ہے؟ میرے اور آپ کے پیغمبر کی گستاخیاں چھاپتی ہے، میرے اور آپ کے پیغمبر کو گالیاں دیتی ہے پمفلٹوں کے اندر۔ میرے اور آپ کے پیغمبر جو ہے ان کے لیے بے ادبی والے، بے احترامی والے اور گناہ والے الفاظ استعمال کرتی ہے۔ میں آپ سے یہ صرف گھر جا کے یہ سوچیں کہ اگر کوئی ہمیں، ہمارے باپ کو، ہمارے دادا کو گالی دے تو ہم برداشت کرتے ہیں؟ نہیں کرتے، دشمنی بن جاتی ہے، لڑائی جھگڑا قتل و غارت تک بات پہنچ جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے جس سے لاکھوں باپ ماں قربان کیے جا سکتے ہیں۔ اگر ہم اپنے باپ کی گالی کو برداشت نہیں کرتے تو ہم اپنے نبی کی گالی کو بھی برداشت نہیں کر سکنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ، یہ تھے مفتی محمد امتیاز صاحب چتالی اڈا سے، جو بہت ہی پیارے انداز کے اندر ہمیں جو ہے وہ لاہ عمل دے رہے تھے۔ اب جو ہے میں اپنے جو ہے سیاسی جو مہمان آئے بیٹھے ان سیاسی مہمانوں میں سے ہمارے علاقے کے چیئرمین جو ہیں ان کو دعوت دوں گا، جناب بابر شاہ صاحب کو، وہ آئیں اور آ کر ان ایجنڈوں کے اوپر مختصر بات فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگ سارے بیٹھے ہیں، معذرت کے ساتھ میں نے تھوڑی جلدی تھی تو اس وجہ سے میں نے کہا کہ میرا ایجنڈا ذرا پہلے لے لیں۔ تو آپ لوگ بیٹھے بھی ہوئے تھے تو ہم نے جانا ہے کہ ایک فاتحہ ہیں 2 تیار تھی، اس کے لیے معذرت دوبارہ کرتا ہوں ہماری طرف سے۔ ایک تو میں آپ سب بھائیوں کو یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہم جتنے بھی علاقے کے سیاستدان یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا پختہ یقین اور ایمان ہے کہ ختم نبوت کے بعد ہمارا کوئی کسی بندے کے ساتھ کوئی تعاون نہیں ہے۔ جو بندہ ختم نبوت پر ایمان رکھتا ہے اسی کے ساتھ ہم چلتے ہیں۔ ہماری ہمیشہ سے جتنی خدمات بھی ہیں، جتنی ہم آپ لوگوں کے لیے کچھ کر رہے ہیں، وہ اس میں اس پہ 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے جو یہ ختم نبوت والا ہے، اس سے آگے کوئی ہمارا نہیں ہے۔ اگر آپ لوگوں کو کوئی بھی ایشو ہے علاقے کے متعلقہ یا کوئی اس طرح کا، آپ لوگ، ہم تینوں بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، ملک اختر صاحب ہیں، ملک صاحب ہیں، میں ہوں، ہر ٹائم جہاں جہاں ہماری ضرورت پڑتی ہے ہمیں ہم حاضر ہیں اس چیز میں۔ آپ ہمیں جہاں جہاں پکاریں گے ہم لبیک کہیں گے اس چیز پہ، کیونکہ ہم لوگ اس سے آگے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ رسول پاک کے بعد ہم کسی بندے کو بھی اس نوعیت پہ لا سکیں کہ ان کی جوتی تک بھی ہم نہیں لے جا سکتے۔ باقی تو چیزیں بعد کی بات ہیں، سیاسی بات ہے، اس کو ذرا لمبا نہیں کیا جا سکتا۔ آگے رہ گئی ہیڈ ماسٹر والی درخواست آپ لوگوں نے کی ہے، تو میں انشاءاللہ آج ہی، میرے نوٹس میں نہیں تھا ویسے، میں آج ہی ابھی ایم پی اے صاحب کے ساتھ میری شام کو میٹنگ ہے، تو میرا انشاءاللہ آپ سے وعدہ ہے کہ اس اسکول میں کوئی بھی مرزئی ہیڈ ماسٹر نہیں لگے گا۔ یہ ہم اس پہ پورا احتجاج بھی کریں گے اور آپ لوگوں کی آواز بن کے تو اس کو آگے پہنچائیں گے۔ اس میں میرے بڑے بھائی ملک اختر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اور میں اکٹھے انشاءاللہ اس چیز کے اوپر پورا فوکس کریں گے، اور کوشش ہماری ہوگی کہ ادر دین کوئی اور آ جائے لیکن مرزئی ہیڈ ماسٹر یہاں پہ نہ آئے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ میری علماء کرام سے بھی گزارش ہے کہ آپ لوگ، کیونکہ یہ ہمارے بچے ہیں، ان کو جو ان کی آگاہی ہے وہ گائے بگائے آپ لوگوں نے کرنی ہے۔ ہمیشہ یہاں پہ بات ہوئی ہے مائنورٹیز، وہ بھی ایک اقلیت ہے۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جو اخلاق کی بات ہو رہی ہے نا، اقلیت ہمیشہ اپنے آپ کو بڑھانے کے لیے، اپنے آپ کو آگے لے جانے کے لیے ان چیزوں پہ عمل کرتی ہے جو ہمارے رسول پاک نے ہمیں کہا تھا کہ آپ لوگ ان چیزوں پہ عمل کریں، لیکن ہم لوگوں نے وہ عمل چھوڑ دیے، ہم پڑ گئے اپنی اپنی جنگ میں، رستہ ہم نے غلط اختیار کرنا شروع کر دیا، وہی ہمارا نقصان کا باعث بنا۔ یہ علماء کرام یہاں پہ بیٹھے ہیں، میرے بعد آ کے جتنے بھی آئیں گے ان سے آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں کہ جو اخلاقیات، جو عمرانیات، جو کچھ ہمارے نبی پاک نے ہمیں سمجھایا تھا یا دیا تھا، یا جو بھی ابھی تک قرآن مجید میں جو کچھ لکھا ہوا ہے یا حدیث میں ہے،
اگر ہم لوگ اس کے اوپر آج بھی عمل کرنا شروع کر دیں تو یہ اقلیتیں خود کو اقلیتوں سے بھی نیچے لے کے چلی جائیں گی. یہ ہماری کمزوریاں ہیں، ان کو ہم نے خود اپنے اوپر حاوی کیا ہے، کیونکہ ہم نے اس نبی کا رستہ چھوڑا، انہوں نے وہی پکڑا ہوا ہے، دکھاتے وہ آپ لوگوں کو وہی رستہ ہیں. ان کو کوئی نیا دین یا کوئی نئی چیز لے کے نہیں وہ آئے، وہ وہی چیزیں آپ لوگوں کو دکھا کے آپ کو مطمئن کر کے آپ کو اس رستے پہ لے کے جاتے ہیں. میں کئی ایسی فیملیز کو جانتا ہوں جنہوں نے صرف اور صرف اس بات پہ مرزیت میں شمولیت اختیار کی کہ جی ان کے اخلاق بڑے اچھے ہیں، وہ 2 نمبر چیز نہیں دیتے ہیں، ان کی جہاں بیٹھتے ہیں وہاں دینی باتیں کرتے ہیں، پردہ بڑا کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ ساری چیزیں اگر میرے علماء آپ کو بتا سکیں تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ہمارے رسول پاک نے کہی ہیں، لیکن ہم لوگوں نے اس پہ عمل چھوڑ دیا. اگر ہم لوگ اس پہ عمل کرتے رہتے تو یہ چیزیں ہمارے اپنے اندر ہمارے بچوں کو پتہ لگتی، ہمارے بزرگوں سے آگے چلتی، نسل در نسل چلتی، تو میں نہیں مانتا تھا کہ چناب نگر اتنا پھیل جاتا. تو میری آج بھی سب بھائیوں سے یہی گزارش ہوگی کہ آپ لوگ جو اللہ تعالیٰ کا ہے نا آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، وہ رسی کیا ہے؟ وہ یہی رسی ہے. ان چیزوں پہ آپ عمل کریں گے تو یہ وہ رسی ہے جس کو آپ تھامے رکھیں گے تو آپ کا ایمان نہیں ڈولے گا. ایمان ڈولتا ہے ہمیشہ ظن اور زر کی وجہ سے. اگر آپ ظن اور زر کو اپنے قابو میں رکھیں گے، اپنی خواہشات کو اپنی قابو میں رکھیں گے اور ان کے اوپر ان خواہشات کے اوپر آپ ہمارے رسول پاک کے بتائے ہوئے رستے پہ چلیں گے تو کوئی بھی آپ کو، میرا نہیں خیال کہ آپ کو ادھر سے ادھر کر سکتا ہے. یہ چیزیں تھوڑی سی آپ لوگوں نے بھی اپنے اندر پیدا کرنی ہے کہ آپ لوگ کتنے ایک اپنے آپ کو صاف کرتے ہیں، اپنے آپ کو رسول پاک کے بتائے ہوئے رستے پہ چلتے ہیں. ابھی یہ اسٹیٹ سیکرٹری صاحب نے آپ کو بتایا ادھر ایک مرزئی وہ ہے جو ویلڈنگ کا کام کر رہا ہے، سب سے زیادہ وہ کما رہا ہے، 5-6 ویلڈنگ والے اور بھی ہیں. اب یہ جو ادھر یہاں پہ مہمان ہمارے آئے بیٹھے ہیں ان کو نہیں پتا کہ کیوں وہ کما رہا ہے. میں کیونکہ یہاں کا حصہ ہوں، مجھے پتا ہے وہ کیوں کما رہا ہے. اس کی کمائی کے پیچھے بھی ہمارا اپنا ذاتی ایک مسئلہ ہے. کیا مسئلہ ہے؟ وہ یہ مسئلہ ہے کہ ہمارا کوئی بندہ کسی لوہار کے پاس چلا جائے، اس کو کہے یار یہ ایک ویلڈنگ کرنی ہے، وہ 10 روپے کی ویلڈنگ ہوتی ہے، وہ بتاتا ہے 200 روپیہ. وہی ویلڈنگ وہ مرزئی آپ کو 10 کی بجائے 7 روپے کی بھی کر کے دے رہا ہوتا ہے. تو یہ چیزیں وہ چیزیں ہیں جن کو ہم پوائنٹ آؤٹ نہیں کرنا چاہتے، لیکن کچھ نہ کچھ یہ آپ لوگوں نے اپنے اندر سے بھی نکالنی ہے. یہ میری پھر آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہوگی کہ جہاں جہاں کا جو بھی معاشرہ ہے، اپنے معاشرے کو بدلنے کے لیے ہمیں خود کو بھی سیدھا ہونا پڑے گا. پھر جا کے یہ باتیں اچھی لگتی ہیں کہ ہم مطلب اپنے دین کو کتنا ایک پھیلا رہے ہیں، کتنا ایک اس کو آگے بڑھا رہے ہیں، کتنی ہم اس کے لیے ایفرٹ کر رہے ہیں. اگر ہم خود کچھ نہیں کر رہے تو دوسروں کو تو ہم لان تان کرنا آسان ہے، اپنے اوپر کرنا بالکل مشکل ہے. تو میں پھر بھی آپ سب سے یہی گزارش کروں گا کہ جو ایجنڈے کے لیے ہم یہاں پہ سارے اکٹھے ہوئے ہیں اس پہ کوئی کسی بندے کا، میرا نہیں خیال بھی کوئی بندہ بھی اس سے اتفاق نہ کرتا ہو، بلکہ اتفاق کیا میں کہتا ہوں وہ ہمارا ایمان کا سب سے اہم جزو یہی ہے، اس سے آگے تو ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں. لیکن اس سے ہٹ کے ہمیں ان لوگوں کو یہ دکھانا ہوگا کہ تم لوگوں کو ہم نے کس طرح زیر کرنا ہے اور کس طرح ہم نے اپنے دین کو اپ لے کے جانا ہے. تو یہ چیزیں آپ لوگ تھوڑا سا سمجھیں، اور یہ علماء کرام سے بھی میری گزارش ہوگی کہ تھوڑا سا ایجنڈے سے ہٹ کے 2-2 منٹ آپ ان چیزوں کے اوپر بھی ذرا معاونت کر دیں ان لوگوں کی، تاکہ ان کو یہ تو چلے اپنی گزاری بیٹھے ہوں گے، ان کی آنے والی نسلوں کو کم از کم ان چیزوں کا بھی تھوڑا سا اندازہ ہو جائے. تو آخری چیز جو یہاں پہ کہی گئی ہے کہ وہ یہ ٹھیکے والی بات جو ہے،
تو ٹھیکے والی بات میں بڑی کلیئرلی کر دوں کہ ہمارے پاس ٹھیکیدار، ہم ذمہ دار طبقہ جتنے بھی ہیں ادھر، ہمارے پاس ٹھیکیدار آتے ہیں، وہ ان میں مرئی بھی ہوتے ہیں، ان میں مسلمان بھی ہوتے ہیں، ان میں ہمارے اپنے طبقے کے بندے بھی ہوتے ہیں، سارے ہی آتے ہیں جاتے ہیں. ہم نے کوئی دیدہ دانشتہ طور پہ ان کو نہیں دے رہے ہوتے کہ یار یہ مرئی ہے، یہ اتنے پیسے زیادہ دینے ہیں. یہ میں جینوئن بات کر رہا ہوں آپ کو، کیونکہ ہر وہی بات ہے کہ لالچ آپ کو مارتی ہے. رن اور زر کی میں نے پہلے بات کیا ہے. ہمیشہ ایک چیز ہے کہ وہاں بھی آ جا کے ہمارا اپنا ہی رولا ہے. رولا کیا ہے کہ جب ہم کسی اپنے بھائی کو ٹھیکہ دیتے ہیں نا تو وہ ہمیں آن ٹائم پہ ٹھیکہ نہیں دیتا. اس کے برعکس وہ ذمہ داروں کو سائڈوں سے سفارشیں ہو رہی ہوتی ہیں، یہ چیزیں ہوتی ہیں. بندہ اپنا کریکٹر، کردار، اپنی ہر چیز صحیح کرے نا تو کسی کو کیا پڑی ہوئی ہے کہ وہ کسی اور کو دے ٹھیکہ. رہ گئی یہ بات کہ علاقے میں نہیں دینا چاہیے، تو ہم اپنی کوشش یہ بھی کرتے ہیں، اپنے بھائیوں سے بات کرتے ہیں کہ یار آپ لوگ کوشش کریں کہ اس چیز کو بھی آپ دور کریں، کیونکہ وہ لوگ ہماری ہر چیز کا انہوں نے ظاہری بائیک آؤٹ کیا ہوا ہے لیکن ہمیں نظر نہیں آتا ہے. تو ہم بھی کوشش یہ ضرور کریں گے کہ ہم ان کو اپنے بھائیوں کے ساتھ یہ ادھر کوئی ایسی کمیٹی بناتے ہیں کہ وہ اس چیز کے اوپر بھی غور کرے. لیکن پھر آ جا کے وہی چیز ہے کہ کم از کم ہمیں اپنے کردار اور کریکٹر بھی اتنے کلیئر کرنے پڑیں گے تاکہ ہمارے ساتھ جو مسائل ہیں وہ مسائل ہمارے بھی ختم ہوں. والسلام. تھینک یو. ہمارے مہمانوں نے ابھی جانا ہے. میں درخواست کروں گا بابر شاہ صاحب سے بھی اور ملک اختر صاحب سے بھی، انہوں نے بھی جانا جلدی. اس سے پہلے جو ہمارے آج کے جو ہے عالی مجلس تحفظ ختم نبوت کے مبلغ ہے وہ کہتے ہیں کہ ان بااثر کے سامنے میری بات ہونی ضروری ہے. تو میں باقی حضرات کی رائے پھر بعد میں لوں گا. تو پہلے میں دعوت دیتا ہوں جناب حضرت مولانا توصیف احمد صاحب کو تاکہ وہ ان حضرات کے سامنے اپنا ایجنڈا رکھ سکے جو اس علاقے کے مبلغ ہیں ختم نبوت کے حوالے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں قطعاً یہ جسارت نہ کرتا، جو پروگرام کی ترتیب تھی اسی کے مطابق میں چلتا، لیکن میرے محترم نے ابھی آپ حضرات کے سامنے گفتگو فرمائی ہے تو میں ان سے گزارش کروں گا اگر وہ میری گفتگو بھی سن لیں تو آپ کا احسان ہوگا، اللہ آپ کو عزت دے. کیونکہ آپ نے فرمایا کہ میں نے ایم پی اے سب کے پاس جانا ہے اور میری میٹنگ ہے، تو اول سے آخر تک سارے حالات آپ کے سامنے آ جائیں تاکہ آپ کو بھی بات کرنے میں آسانی ہو. میں ایک مرتبہ آپ تمام حضرات کا، جتنے بھی علماء کرام تشریف لائے، میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. خصوصاً ہمارے حضرت مولانا حبیب اللہ صاحب جنہوں نے محنت کر کے یہ ایک حسین اور خوبصورت گلدستہ سجایا. اللہ پاک ان کی محنت کو قبول فرمائے اور آپ کی تشریف آوری کو قبول فرمائے، اور ختم نبوت کی اس محبت کو ہم سب کے لیے، چاہے وہ تاجر ہے، دنیا دار ہے، عالم ہے، میرا مسلمان بھائی، یہ سب کے لیے کل قیامت کے دن رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حصول کا ذریعہ بنائے. یہاں پر 3 ایجنڈے آپ کے سامنے ہیں. نمبر 1 چناب نگر میں قادیانیوں کی سالانہ دعوت طعام، اور نمبر 2 اسکول میں قادیانی ٹیچر، اور نمبر 3 یہ قادیانی سرگرمیاں. میری گفتگو بڑے ٹھنڈے دل سے سنیں گے، تعصب سے بالا تر ہو کر گفتگو کو سنیں گے. اس کے بعد پھر اپنے ضمیر سے آپ فیصلہ لیں گے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. آپ حضرات کو نمبر 1 جو جمع کیا ہے ختم نبوت کے حوالے سے ہماری ذمہ داری کیا ہے، اس ذمہ داری کے متعلق ایک احساس اور یاد دہانی کرانے کے لیے ہم یہاں پر بیٹھیں. نمبر 2 یہ بات تمام حضرات، خصوصاً جو ہمارے وڈیرے حضرات ہیں میرے محترم، وہ یہ بات ذہن میں رکھ لیں، ہماری جماعت ہے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت. عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کا سیاست سے کسی بھی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ خالصتاً ایک مذہبی جماعت ہے، اور اس جماعت کی یہ تاریخ ہے کہ پاکستان بننے کے بعد سے لے کر آج تک کوئی بھی حکومت ہو، کوئی بھی بند ہو، جب بھی وہ قادیانیوں کے سپورٹ میں، فیور میں بات کرتے ہیں تو جماعت اس پر احتجاج بلند کرتی ہے. ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ وہ نواز شریف کی پارٹی کے، وہ پیپلز پارٹی کے، وہ اسفندیار ولی کی پارٹی کے، وہ محمود خان اچکزئی صاحب کی پارٹی کے، وہ تحریک انصاف کا، جس سے بھی تعلق ہو.
جو بھی قادیانیت کے فیور میں کوئی کام کرتے بات کرتے یا انتظامیہ کرتی ہے، ہماری جماعت علی الاعلان ان تمام رشتوں سے بالاتر ہو کر وہ ختم نبوت کی آواز کو بلند کرتی ہے۔ نمبر 2، 1947 میں پاکستان بنا، انگریزوں نے یہاں پر 1034 ایکڑ جگہ قادیانی جماعت کے نام الاٹ کی۔ چناب نگر میں جو اتنے قادیانی آ کر بیٹھے وہ کوئی ہمارے مسلمانوں کی سستی کی وجہ سے قادیانی نہیں بیٹھے۔ جب ہندوستان تقسیم ہوا تو قادیانیوں کے نام 1034 ایکڑ زمین الاٹ ہوئی اور قادیانیوں کے یہاں پر لا کر بٹھایا گیا۔ اب 1947 سے لے کر 74 تک یہاں قادیانی موجود رہے۔ 1947 سے لے کر 74 تک کی آپ کی اس سابقہ نام ربوہ کی تاریخ یہ ہے کہ اس علاقے میں چناب نگر سابقہ نام ربوہ میں کوئی مسلمان ختم نبوت کا نعرہ نہیں لگا سکتا تھا۔ آپ کے اس ربوہ کی تاریخ یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان دریائے چناب کو کراس کر کے قادیانیوں کے علاقے میں جاتا تو اس کی لاش ملتی۔ ان حالات کے اندر آپ کے اکابرین نے محنت کی، 74 کی تحریک چلی، قادیانیوں پر پابندی لگی۔ یہ اس وقت سے قادیانی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب میرے محترم سامعین کرام، 1989 میں قادیانی جماعت کے 100 سال مکمل ہوئے، کیونکہ مرزا قادیانی نے 1889 میں اپنی جماعت کی بنیاد رکھی تھی۔ اب یہاں پر بات بار بار آئی اخلاق کی۔ مرزا غلام قادیانی نے جب اپنے دعووں کا آغاز کیا تھا، مرزا قادیانی کو جب انگریزوں نے کھڑا کیا تو مرزا قادیانی نے جو پہلا نعرہ لگایا تھا کہ میں کیوں آیا ہوں، مرزا نے کہا کہ میں ترجمان اسلام ہوں، مسلمانوں کا ترجمان ہوں، میں عیسائیوں سے مناظرے کروں گا اور مسلمانوں کو فتح دوں گا۔ یہ پہلا کھوکھلا نعرہ تھا مرزا غلام قادیانی کا، نعرہ تھا ترجمان اسلام کا، اور دعویٰ اس بدبخت کا یہ تھا کہ میں محمد رسول اللہ سے افضل ہوں۔ اب ہم مرزا غلام قادیانی کے نعرے کو دیکھیں تو نعرہ تو بڑا خوشنما ہے، بڑا اچھا نعرہ ہے، بڑا کھینچنے والا نعرہ ہے، لیکن اس نعرے کے پیچھے اس کی محنت کیا تھی کہ میں اس مسلمان کے تعلق کو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے ختم کر دوں، اس کے رشتے کو ختم کر کے اپنے دامن کے ساتھ وابستہ کروں، جنت کے راستے سے ہٹا کر اس کو میں جہنم کا حقدار بنا دوں۔ نعرہ بڑا اچھا تھا، انڈر گراؤنڈ یہ محنت تھی۔ اب یہ 100 سال مکمل ہوئے۔ 1989 میں مرزائیوں نے اعلان کیا کہ ہم اس جگہ پر 100 سالہ جشن منائیں گے۔ ہمارے بزرگوں نے تحریک چلائی، اس پروگرام پر پابندی لگی۔ میں تفصیل میں نہیں جاتا کیونکہ میرے مخدوم اور سارے حضرات مصروف ہیں، اتوار کا دن ہے، سب کی مصروفیت ہوتی ہے۔ اللہ پاک ان کو جزائے خیر دے، بڑی محبت کے ساتھ میری گفتگو کو سن رہے۔ میں بڑا شارٹ کٹ کرنا چاہ رہا ہوں، اللہ پاک ان کی توجہ کو اور گفتگو سننے کو قبول فرمائے۔ ختم نبوت کی محبت میں ہم یہ مذاکرات کر رہے ہیں، آپس میں بات چیت ہو رہی ہے۔ اس پر قادیانی کے لاہور ہائی کورٹ کے ہمارے پروگرام پر پابندی کیوں لگی؟ فیصلہ ہو۔ ہائی کورٹ لاہور نے کہا کہ اب یہ تاریخ ختم ہو چکی ہے، پابندی لگ گئی ہے، آپ کی تاریخ گزر گئی ہے 23 مارچ 1989۔ اب دوسری بات میں نے سنیں گے، مرزا نے کہا تھا کہ میں ترجمان اسلام ہوں، اور 1989 میں جب قادیانیوں نے یہاں پر یہ 100 سالہ جوبلی اور جشن رکھا تو وہ 23 مارچ کی تاریخ تھی، کیونکہ مرزا نے بھی مارچ کے مہینے میں جماعت کی بنیاد رکھی تھی، اور آپ کو معلوم ہے کہ 23 مارچ یہ قرارداد پاکستان کا دن ہے، یوم پاکستان ہے۔ قادیانی نے کیا کہا کہ یوم پاکستان کی مناسبت سے ہمارا یہ 100 سالہ جشن ہوگا، اور the 100 years of truth، ہمارے سچائی کے 100 سال، یہ ہم ایک جھلک لوگوں کو دکھائیں گے کہ ہمارا سچائی کا 100 سال کا سفر کیسے رہا۔ اب نعرہ کیا تھا؟ یوم پاکستان۔ یوم پاکستان کا نام لے کر انہوں نے پروگرام کیا، ایجنڈا پروگرام کرنا چاہا۔ ایجنڈا کیا تھا کہ ہم 100 سال کی تعلیمات کو پیش کریں گے۔ اب اس 100 سال کی تعلیمات میں کون کون سی تعلیم تھی؟ اس 100 سال کی تعلیمات میں مرزا غلام قادیانی کے نظریات تھے۔ وہ کون کون سے نظریات تھے؟ مرزا قادیانی کا یہ نظریہ شامل تھا کہ معاذ اللہ مرزا نے کہا کہ میں خدا ہوں، اور میں نے یقین کر لیا کہ میں خدا ہوں۔ مرزا کی یہ تعلیمات تھی کہ میں محمد رسول سے افضل ہوں۔ مرزا غلام قادیانی کی یہ تعلیمات تھی، معاذ اللہ حضرت ابو بکر اور عمر فاروق کیا تھے؟ وہ تو مرزا غلام قادیانی کے جوتوں کے تسمے کھولنے کے لائق نہیں تھے۔
یہ تعلیمات انہوں نے پیش کرنی تھی. جھنڈا لگایا اور جھنڈے میں کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کلمے کو استعمال کر کے مسلمانوں کو دھوکہ دیا. جب ہم مسلمان کلمہ پڑھتے ہیں تو محمد الرسول اللہ میں ہمارے نزدیک رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکی، عربی، مدنی، ہاشمی، مطلبی وہ مراد ہوتے ہیں. اور جب آج کا قادیانی کلمہ پڑھتا ہے اور خود مرزا غلام قادیانی کہتے ہیں یہ جو محمد رسول اللہ کی جو آیت ہے نا یہ میرے اوپر نازل ہوئی ہے، اور مرزا قادیانی کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے محمد بھی کہا ہے، مجھے رسول بھی کہا ہے. جب قادیانی یہ کلمہ پڑھتے ہیں آپ جا کے قادیانی سے پوچھو. قادیانی کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، میں کافر کیوں کہتے ہو؟ وہ قادیانی کلمہ پڑھے گا. اس قادیانی سے کبھی میرے سیاستدان نے سوال کیا کہ تم جب کلمہ پڑھتے ہو تو محمد رسول اللہ سے کیا مراد لیتے ہو؟ وہ مرزا غلام قادیانی کو مراد لیتے ہیں. یہ دجلتا یوم پاکستان کے عنوان سے پروگرام کیا. ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا کہ جو پنجاب گورنمنٹ نے تمہارے پروگرام پر پابندی لگائی تھی یہ 100% ٹھیک تھی. تمہارے ان پروگرام سے مسلمانوں کے جذبات مجروح ہونے تھے. وہاں پر 1991 میں ہائی کورٹ نے فیصلہ جاری کیا. اب یہ جو 11 نومبر 2022 کو سالانہ انجمن تاجران چناب نگر نے جو پروگرام رکھا یہ اسی جگہ پر رکھا جہاں پر پابندی لگی تھی. میرے آپ کے بزرگوں نے قربانیاں دی تھی. یہ پاکستان ایسے نہیں بنا تھا. یہاں پر قادیانی کا زور ہمارے بزرگوں نے ایسے نہیں توڑا. اس تحریک کے نتیجے میں ان کے پروگرام پر پابندی لگی. قادیانی نے اسی بیوٹی پارک میں اپنے اس 4 دیواری کے اندر قادیانی نے یہ پروگرام کیا. اور اس پروگرام میں پہلے کبھی کوئی مسلمان شریک نہیں ہوا. دعوت طعام کے عنوان سے یہ پروگرام تھا، لیکن اس دفعہ 2000 مسلمان شریک ہوئے. اس میں ہمارے مسلمان بڑی تعداد میں شریک ہوئے. MN غلام محمد لالی صاحب شریک ہوئے، سابقہ MPA امتیاز لالی صاحب شریک ہوئے، اور ہمارے پنجاب وکلاء بار کے ممبر غلام عباس نسوانہ صاحب شریک ہوئے. ہمارے لالیہ موجودہ وکلاء کے صدر لیاقت سپرا صاحب شریک ہوئے. موجودہ اور سابقہ باڈی ساری وہاں شریک ہوئی. ہمارے تاجران شریک ہوئے، مسلمان شریک ہوئے. کیا نام ہے DSP آفس کا عملہ شریک ہوا، SHO تھانہ چناب نگر مناظر علی لک وہ شریک ہوا، میونسپل کمیٹی شریک ہوئی، CO میونسپل کمیٹی لالیہ وہ شریک ہوئے. یہ بڑی تعداد میں شریک ہوئے. صحافی شریک ہوئے، تاجر شریک ہوئے. اب میرا ایک سوال ہے، قادیانی نے پروگرام رکھا دعوت طعام کے عنوان سے. قادیانی مذہب کے نام پر اب جلسہ نہیں کرا سکتے. کیوں؟ ہمارے بزرگوں نے پابندی لگا دی ہے. وہ اپنی نظریات کی تبلیغ نہیں کر سکتے. اب انہوں نے یہ دعوت طعام کا لبادہ اوڑھ کر ہمارے مسلمانوں کو دعوت دی. سوال یہ ہے کیا ہمارے ان مسلمانوں کو معلوم نہیں تھا کہ انجمن تاجران چناب نگر ربوہ کا صدر کون ہے؟ ان کو معلوم نہیں تھا کہ نائب صدر کون ہے؟ ان کو معلوم نہیں تھا کہ جنرل سیکرٹری کون ہے؟ ان حضرات کو معلوم نہیں تھا کہ یہ پوری کمیٹی میں لوگ کون ہیں؟ یہ تو سارے قادیانی ہیں. کیونکہ چناب نگر میں کوئی مسلمان نہ اپنی دکان بنا سکتے ہیں نہ خرید سکتے. ساری دکانیں مرزائیوں کے. مرزائیوں نے پروگرام کیا اور انجمن تاجران چناب نگر کا جو صدر زائد اس نے یہ اعلان کیا کہ آئندہ سال ہم بڑی تیاری کے ساتھ پروگرام رکھیں گے. پنجاب کی سطح پر، وفاق کی سطح پر CM کو اور فلاں فلاں کو ہم دعوت دیں گے بڑی تیاری کے ساتھ. اب میں آپ حضرات سے پوچھنا چاہتا ہوں، سب آپ اس بات پر اپنا ووٹ دیں اور اس بات کی وضاحت کریں، کیا اس نوعیت کا پروگرام قادیانیوں کو ہونا چاہیے؟ اب جب ہمارا مسلمان شریک ہوا اس سے ہمارے دل زخمی نہیں ہوئے؟ ہمارے جذبات مجروح نہیں ہوئے؟ کیا مولانا عطا اللہ شاہ بخاری سے لے کر میرے آپ کے بزرگوں نے قربانیاں اس لیے دی تھی؟ ایک چیز پر پابندی لگی، آج ہمارا مسلمان شریک ہوا، چلو میں مان لیتا ہوں کہ غلطی سے چلے گئے. میں نے یہ سوالات کیے ہیں. غلام محمد لالی صاحب میرے پاس تشریف لائے تھے مدرسے میں. انہوں نے معذرت کی معافی مانگی. میں نے کہا مجھے محترم یہ بتائیں کہ آپ کو نہیں معلوم کہ انجمن تاجران چناب نگر کے ساری باڈی کون ہے؟ کہا مجھے معلوم ہے. میں نے کہا آپ کو یہ نہیں معلوم کہ 1989 میں جو پابندی لگی تھی یہ وہی جگہ؟ کہا جی مجھے معلوم ہے. میں نے کہا آپ کو یہ نہیں معلوم کہ جس 4 دیواری کے اندر آپ گئے یہ مرزائیوں کی جگہ؟ کہا مجھے معلوم ہے. میں نے کہا پھر؟ کہا مجھ سے غلطی ہوگی. چلو ہم مان لیتے ہیں. انہوں نے غلطی تسلیم کی، ان کو احساس ہو گیا مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن اب میرا سوال یہ ہے، آپ حضرات کو یہ دعوت فکر دینے کے لیے
کہ میرا آپ کا ایک رشتہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ ہے، اور ایک یہ ہمارا سیاسی رشتہ ہے۔ پہلے نبی والا رشتہ ہے، یہ سیاسی رشتہ ہے۔ یقیناً ہر مسلمان کی یہ دل کی آواز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدم ہے، یہ دنیا کے سارے رشتے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک کا قربان ہے۔ ہم نے اس پر آواز اٹھائی ہے اور آواز ہم اٹھاتے ہیں۔ اب یہ گئے، چلو غلام محمد لالی صاحب تو آئے، انہوں نے معافی مانگی، بچے کا رد عمل کیا تھا؟ حیدر لالی صاحب نے تو اس پر جوابی وار کیا، ہم پر کفر کے فتوے لگائے کہ مولویوں نے بیان دیا، ہم پر کفر کے فتوے لگا دیے، ہمارے ایمان پر حملہ کیا۔ بھائی ہم نے کب کہا کہ امتیاز لالی صاحب معاذ اللہ قادیانی ہو گیا؟ ہم نے یہ الزام کب لگایا کہ جو شریک ہو گئے تھے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے؟ اور نہ ہم یہ جسارت کر سکتے ہیں، کلمہ گو مسلمان ہیں، ہم مانتے ہیں۔ ہم نے یہ کہا کہ آپ اس دعوت میں شریک ہوئے، یہ قادیانیوں کی دعوت تو عام نہیں تھی، یہ بالکل مذہبی پروگرام تھا۔ میری شاہین ختم نبوت جو ہمارے استاد ہیں حضرت مولانا اللہ وسائے صاحب زیدہ مجدو، میری ان سے تفصیلی بات ہوئی۔ ابھی میں جب آ رہا تھا ان کا مجھے فون آیا، حضرت نے کہا کہ یہ دعوت تو عام نہیں تھی بلکہ یہ خالصتاً ایک مذہبی پروگرام تھا ان کا۔ وہ تو ہمیں ٹیسٹ کرنا چاہ رہے تھے کہ مولوی اس پر بولیں گے نہیں بولیں گے، اگر یہ سوئے رہیں گے تو آئندہ سال ہم 4 قدم اور آگے بڑھائیں گے۔ جیسے چور کی عادت ہے، اگر چوکیدار سو رہا تو وہ 2 قدم آگے بڑھائے گا، سیٹی بجتی ہے تو وہ 2 قدم پیچھے ہو جاتا ہے۔ یہ پروگرام ہوا۔ آپ حضرات کو جو جمع کیا، اپنے ان شرکاء سے سوال کریں جو وہاں گئے، بھائی آپ گئے ہیں، اس پر ہم آپ کو احتجاج ریکارڈ کراتے ہیں، آپ کو نہیں جانا چاہیے تھا۔ ہم نے ووٹ آپ کو اس لیے نہیں دیے کہ آپ قادیانیوں کی دعوت میں شریک ہوں، آئندہ نہیں جانا چاہیے، اور آپ اعلانیہ طور پر اعلانیہ آپ اس دعوت میں گئے، قادیانی خوش ہوئے، اب آپ اعلانیہ وضاحت کریں۔ ہم گئے، ہم سے غلطی ہوگی ہے، ہم معذرت کرتے ہیں، قادیانیوں پہ لعنت بھیجتے ہیں۔ جیسے قادیانیوں کی دعوت میں تم شریک ہوئے، ہمارے دل زخمی ہوئے، اب کم از کم آپ کوئی ایسا بیانیہ تو اعلانیہ جاری کرے کہ جب قادیانی آپ کے اس بیانیہ کو سنے تو پھر ان کے دل زخمی ہوں۔ ہمارے دل زخمی ہو اعلانیہ طور پر، اور پھر بند کمرے میں آ کے آپ معذرت کریں، اتنی زیادتی تو ہمارے ساتھ نہ کریں۔ یہ آپ آزاد کو اس لیے جمع کیے، اس پر اپنے اپنے فورم پر آپ آواز اٹھائیں۔ ہم کوئی تعصب والا راستہ، کوئی ضد، ہم نے کوئی ووٹ نہیں لینا کہ آپ کہیں کہ مولوی صاحب آئندہ الیکشن کے کوئی امیدوار ہیں تو یہ اپنے لیے مول بنانا چاہ رہے ہیں۔ خدا کی قسم، نہ تو ووٹ مانگیں گے آپ سے، نہ آپ سے نوٹ مانگیں گے، نہ گندم مانگیں گے، نہ چندہ مانگیں گے۔ جس دن آپ سے ہم چندہ مانگے، آپ ہمیں گربان سے پکڑیں، مولوی صاحب آپ ختم نبوت کا نام چندے کے لیے کرتے ہیں، کوئی دنیا کی ہم آپ سے لالچ نہیں مانگیں گے۔ ہمارا 1 پوائنٹ ایجنڈا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت ہے، اس کے علاوہ کوئی ایجنڈا نہیں ہے۔ اس پر آپ آزاد ان سے سوال کریں، آپ کیوں گے؟ ہمارے جذبات مجروح ہیں اور ہمیں یہ حق حاصل ہے۔ یہ لالیاں ہمارا علاقہ ہے، اگر ہمارے نمائندے جائیں قادیانی کو سپورٹ کریں تو پھر مسلمان کہاں جائے؟ نمبر 1۔ نمبر 2، اسکولوں کی بات ہے، وقت میں نہیں لینا چاہتا، ذرا لالیاں کا وزٹ کیا جائے۔ اس وقت لالیاں کے جو اسکول ہیں، ہمارا جمعے کے بیان میں مسلم کالونی بڑے مینار والی جامع مسجد ختم نبوت میں نے اس پر جمعہ پڑھایا تھا۔ 25 نومبر کے جمعے پر میں نے احتجاج بلند کیا تھا۔ میں نے سابقہ اور موجودہ ایم پی اے ایم این اے سے یہ سوالات کیے تھے۔ میں نے کہا ذرا مجھے 1.5 سال کے اندر آپ ختم نبوت کے حوالے سے کوئی کارکردگی بتائیں۔ یہ لالیاں آپ کا حلقہ ہے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اس وقت چناب نگر کے اندر 12 پرائمری اسکول ہیں، ان 12 پرائمری اسکول میں 74 ٹیچروں میں سے 52 ٹیچر مرزائی ہیں، اور اسٹوڈنٹ کتنے؟ 2200 طلبہ ہیں، ان میں سے 500 قادیانی ہیں، یعنی اسٹوڈنٹ تو 44% اور ٹیچر کتنے؟ 74 میں سے 52 یا 53۔ اب اگر ہمارا اسکول مرزائیوں کے حوالے ہوتا چلا جائے، ہمارے بچوں کو مرزائی پڑھائیں، آپ اس کو قبول کر سکتے ہیں؟ اب اس پر آواز صرف مولوی اٹھاتا رہے گا، ہمارے ایم پی اے صاحب، ایم این اے صاحب، سابقہ موجودہ، اس حوالے سے انہوں نے کیا کردار ادا کیا؟ یہ میرا ایک سوال ہے۔ میں نے علل اعلان اپنے ممبر پر جمعے کے بیان میں نے ایم این اے غلام محمد لالی صاحب سے بھی سوالات اٹھائے،
اور میں نے MP تیمور امجد لالی صاحب سے بھی سوال اٹھائے کہ 1.5 سال گزر گیا، مجھے بتایا جائے کہ ہم نے آپ کو درخواست دی، کیا مجھے نہیں معلوم کہ آپ کی سفارش کہاں کہاں چلتی ہے؟ مجھے نہیں معلوم کہ آپ کی سفارش پر کتنے تبادلے ہوتے ہیں؟ مجھے نہیں معلوم کہ آپ کی سفارش پر کیا کام ہوتے ہیں؟ میں نے اسکول کے متعلق رپورٹیں دی، درخواستیں دی، میرا سوال ہے اس پر کیا عمل ہوا؟ 1.5 سال گزر گیا، کیا ہم لالیہ میں صرف آپ سے سڑکیں بنواتے رہیں گے، گلیاں بنواتے رہیں گے، سیاسی کام لیتے رہیں گے؟ ختم نبوت کے حوالے سے ہمیں آپ سے کام لینے کا کوئی حق ہے یا نہیں؟ اور آپ مسلمان الحمدللہ، اگر اس پر آپ آواز نہیں اٹھائیں گے تو پھر کون اٹھائے گا؟ آپ لالیہ میں چلے جائیں، شہر میں وزٹ کریں، وہاں قادیانی موجود ہیں۔ اس لیے میرے محترم سامعین کرام، یہ چیزیں ہیں، اس پر آپ لالیہ کے مسلمانوں کو کھڑا ہونا پڑے گا۔ اب لالیہ میں وکلاء کی باڈی ہے، 31 سے 32 ممبر وہ مرزائی ہیں، ابھی الیکشن آنے والے ہیں، ہمارے وکلاء کھڑے ہوں گے، مرزائیوں کے ووٹ پر آئیں گے اور پھر وہ اپنا کام کریں گے۔ اس لیے میرے محترم سامعین کرام، آپ حضرات کو جو جمع کیا، لالیہ کے اسکولوں کی صورتحال یہ، اگر میں آپ کو حالات بتاؤں، احمد نگر کا ایک اسکول ہے، تبلیغی ٹیچر ہے، مرزائی نے اس کے منہ پہ تھپڑ مارا، اس ٹیچر کا تبادلہ بوانا کی طرف ہو گیا، لیکن مرزائی ٹیچر کا تبادلہ نہیں ہوا۔ پیچھے سفارش کن کی ہے؟ انہی ہمارے بڑے حضرات کی ہے۔ لوگ تو ہمارے پاس آ کے روتے ہیں، میرے ساتھی ہو گیا، ظلم ہو گیا۔ اس لیے اس پروگرام کے ذریعے نمبر 1 جتنے بھی MP MNA صاحب کا موجودہ، ان سے پوچھا، ہم نے ووٹ آپ کو اس لیے نہیں دیا تھا، قادیانی کے متعلق اپنی پوزیشن کو واضح کریں جو آپ دعوت طعام میں شریک ہوئے۔ یہ کوئی دعوت طعام نہیں تھا، یہ قادیانی کی سازش تھی، تجارت کے نام پر اپنے پنجے گاڑنا چاہ رہے تھے۔ ہمارے مسلمانوں کے نے استعمال کیا، قادیانی دجالی طبقہ ہے، اور دجال کسے کہتے ہیں؟ جو حق و باطل کے اندر خلط مل کرے، حق کو باطل کے نام سے پیش کرے، دجال اکبر کی بھی یہ علامت ہوگی۔ اور حضور نے شاہ فرمایا کہ 30 کے قریب دجال آئیں گے، یہی ان کی علامت ہوگی۔ اور نمبر 2 لالیہ کے اسکول، ختم نبوت کے معاملات، میرا یہ سوال ہے، میں نے علل اعلان کیا، مجھے بتایا جائے کہ ختم نبوت کے حوالے سے کوئی ایک کام اگر آپ نے کیا ہو تو وہ ہمارے سامنے رکھیں، ہم آپ کو موسٹ ویلکم کہیں گے۔ ہمارا رشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے حوالے سے یہ 2-4 چیزیں تھیں، میں نے اس کی تفصیل آپ کے سامنے دی ہے۔ نمبر آخری بات، جہاں تک بات آئی ہے اخلاق کی، الحمدللہ با اخلاق قوم ہے، ٹھیک ہے۔ میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، مرزا قادیانی کی شادی ہوئی، اپنی بیوی کے ساتھ رات گزاری، اس کی بیوی کا نام تھا نصرت جہاں۔ رات گزارنے کے بعد صبح اپنے مریدوں کو آ کر کہنے لگا، اللہ نے مجھے کہا کہ اے مرزا، تیرے گھر میں نصرت جہاں نہیں آئی بلکہ تیرے گھر میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ آ گئی۔ اب یہ جملہ کوئی قادیانی یا کوئی مسلمان میرے متعلق ہے، میری بہن کے متعلق ہے، میری بیٹی کے متعلق ہے، آپ کے متعلق ہے۔ مرزا قادیانی نے کہا کہ جو مرد مجھے نہیں مانتے وہ جنگل کے خنزیر ہیں۔ نجم الہدا صفحہ نمبر 54، روحانی خزائن جلد نمبر 14، یہ مرزا غلام قادیانی کی کتاب ہے۔ مرزا نے کہا کہ جو عورتیں مجھے نہیں مانتی وہ کتیوں سے بڑھ کر ہیں۔ اب مجھے جنگل کا کوئی خنزیر کے، کتیوں سے بڑھ کر کے، اب مجھے بتائیں کہ میرے لیے اخلاقی حکم کیا ہونا چاہیے کہ میں اس کو اپنے گھر پہ بلا کر روٹی کھلاؤں؟ اخلاق ہے الحمدللہ ہمارے پاس، لیکن اخلاق کا ایک پیمانہ ہوتا ہے، ایک ترازو ہوتا ہے۔ وہ ہمارے پیغمبر کو گالیاں دے، اللہ کی توہین کرے، خدا کی قسم میں نے اپنی زبان کو روک کے رکھا ہوا ہے۔ مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ اللہ نے میرے ساتھ وہ کام کیا جو مرد اپنی عورت کے ساتھ کرتا ہے۔ یہ چیزیں ہیں، یہاں پر اخلاقیات کا معاملہ نہیں ہے، اخلاقیات مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ جو مرتد ہمارے نبی کو ننگی گالیاں دے، اس کے ساتھ کون سے اخلاقات والا معاملہ ہے؟ اور معذرت کے ساتھ جو فاحشہ عورت ہوتی ہے نا، فاحشہ جو زنا کی دعوت دیتی ہے، اخلاق اس کے بھی بڑے اچھے ہوتے ہیں۔ اس کے کھوٹے پہ جاؤ نا، وہ بستر بچھاتی ہے، چادر بچھاتی ہے، بڑی عزت کے ساتھ بٹھاتی ہے، پانی بھی پلاتی ہے، پھر منہ بھی کالا کرتی ہے۔ یہ ان کے بہانے ہوتے ہیں، یہ اخلاق نہیں ہے، یہ غلاظت کا ڈھیر ہے، گندگی کا ڈھیر ہے۔ یہ میری معروضہ تھی، یہ میرا درد دل تھا، میں نے آپ بڑوں کی خدمت میں پیش کر دیا۔ ہماری ذاتی کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے، یہ معاملات ہیں، یہ میں نے آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ رکھ دی ہے۔ اور میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا،
آپ پہلے ختم نبوت کے ترجمان ہیں، آپ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ترجمان ہیں. اس کام کو لے کر چلیں گے، دیکھیں اللہ پاک آپ کو کتنی عزتوں سے نوازتے ہیں. اور جو نبی کی عزت ناموس اور ختم نبوت کا کام کرتے ہیں، اللہ پاک دنیا میں بھی عزت نوازتے ہیں، آخرت میں بھی عزت نوازتے ہیں. آپ ہمارے ہی ترجمان ہیں، ہمارے ہی بھائی ہیں، ہمارا پیغام ان تک پہنچائے. اللہ پاک میرا آپ کا حامی و ناصر ہو. وما علینا الا البلاغ المبین. میرے مولانا صاحب پہلے بیان کر چکے کانڈی وال دے کہ جس بندے دا ختم نبوت تے ایمان نہیں وہ مسلمان ہی نہیں. جس بندے دا اخلاق مسلمان ہی نہیں وہ دا اخلاق کی ہے جتنا بھی اخلاق ہوئے. میری سارے بھائیوں نے گزارش ہے کہ اسی اپنا اخلاق بہتر کریے. اسی مسلمان ہاں جڑے لوگ آدھن کہ مرزائی بہتر ہیں، اسی اپنے آپ کو بہتر کریے. جڑے بھائی ساڈے ملاوٹ کر دیں، کام ناپ تولچ کر دیں یا جو بھی کر دیں، اسی جو مسلمان ہاں پیارے نبی دا کلمہ پڑھ دیں، پہلے اسی اپنوں اصلاح کریے. جدو اسی اپنے آپ کو ٹھیک کر لینا سارا کوئی ٹھیک ہو جائے. میں سارے بھائیوں دا مشکور ہاں، ممنون ہاں، سارے دعاواں دی درخواست کردا. مہربانی بڑی مہربانی، میں کافی جگہ جانا. مہربانی. اب آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں جناب ملک واصف صاحب، وہ اپنی حاضری لگواتے ہیں. جناب ملک واصف صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سارے براواں میری طرف السلام علیکم. ساڈا ایمان اس بندے دا ختم نبوت وسلم ہمارے جو ہے دوران خطاب تشریف لائے ہمارے محسن تحصیل لالیاں سے جناب قاری کفایت اللہ صاحب، ان کو بھی دل کے تھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. اب جو ہے مختصر رائے دینے کے لیے میں دعوت دوں گا اتحاد علماء ستاری اڈا سے ان کے صدر جناب مولانا طاہر الرحمان صدیقی صاحب، اور ان کے بعد جو ہے قاری کفایت اللہ صاحب حاضری لگوائیں گے. اس کے بعد انشاءاللہ استاد جی دعا کروائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسلمانوں سنبھل جاؤ، سنبھل جانے کا وقت آیا. بہت سوئے ہو تم، اب ہوش میں آنے کا وقت آیا. سنو یہ روزہ اطہر سے کیا آواز آتی ہے. مسلمانوں میری حرمت پہ کٹ جانے کا وقت آیا. جہاں سے 313 چلے تھے تم مسلمانوں، جہاں سے 313 چلے تھے تم مسلمانوں، اب انہی ماضی کی راہوں پر پلٹ جانے کا وقت آیا. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، الحمدللہ مجاہد ختم نبوت حضرت مولانا توصیف احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے بڑی تفصیل سے بات کر دی. اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن حضرات کے حکم پر ایک دو باتیں ہیں. آپ سے ایک سوال ہے کہ اگر کوئی بندہ ہمارے باپ کو یا ہماری ماں کو گالیاں دے، اگر کوئی بندہ آپ کے اور میرے ماں باپ کو گالیاں دے، غلیظ ترین گالیاں، تو کیا آپ اس بندے کے ساتھ کوئی تعلق رکھیں گے؟ ذرا بلند آواز سے رکھیں گے تعلق؟ اگر یہ کہہ دیا جائے یار اس بندے کے تو اخلاق ویسے بہت اچھے ہیں، ویسے اس نے گالیاں دے دی ہیں، تو پھر بھی تعلق نہیں رکھیں گے. کیوں؟ کہ اس نے ہمارے ماں باپ کی عزت نہیں کی. اور اللہ کے نبی کے ساتھ جو مسلمان کا تعلق ہوتا ہے، حدیث پاک کی روح سے مفہوم حدیث ہے کہ جو بندہ اس وقت تک کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے، اولاد سے، رشتہ داروں سے، ساری دنیا سے سب سے زیادہ محبت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ کرے. یہ ہمارا ایمان ہے نا. اس کے بعد بتاؤ کہ غلام احمد قادیانی مرزا نے، ابھی جو حضرت نے بھی ایک نقشہ تھوڑا سا آپ کو باتیں کی ہیں، اتنی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے صحابہ،
ہمارے اہل بیت امہات المومنین کے خلاف اتنی مغلظات بکے ہیں، اس کے باوجود بھی اگر کوئی بندہ کہے جی ان کے اخلاق اچھے ہیں اسی لیے ہم تعلق رکھتے ہیں، تو ایمانداری سے بتاؤ کہ اس بندے کا ایمان باقی رہتا ہے؟ کیونکہ دوسرے لفظوں میں یہ سن لو کہ جو بندہ اپنے ماں اور باپ کے دشمن کے ساتھ، اپنے ماں اور باپ کے بکنے والے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، وہ بندہ حلالی نہیں حرامی ہے، حلالی یہ نہیں کر سکتا۔ تو میرے بھائی، باقی تو سارے حضرات نے باتیں بتا دیں، ایک بات تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے گھر سے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی اس عنوان پر تربیت کرنی چاہیے۔ کیا کم سے کم ہمارے ہر چھوٹے بچے کو یہ یاد ہو کہ ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے؟ کیا نام ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ سارے بتا دیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کا نام کیا ہے؟ ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کا کیا نام ہے؟ یہ ہر ہمارے بچے کو آنا چاہیے۔ آپ سکول کے ٹیچر ہیں تو اپنے سکول کے بچوں کو یاد کریں، آپ والد ہیں، آپ کے ایک دو چھوٹے بچے بچیاں ہیں ان کو یاد کریں، اور آپ جس جگہ دکاندار ہیں اپنے گاہکوں کو یہ یاد کریں، یہ آپ وعدہ کرتے ہیں کہ آپ یہ کام کریں گے انشاءاللہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو سیاستدان جس کو ہم ووٹ دیتے ہیں، آج مسجد میں یہ بیٹھ کے وعدہ کرو کہ جو سیاستدان مرزائیوں کا کسی قسم کا تعاون کرے گا یا مرزائیوں کے ساتھ کوئی تعلق رکھے گا، ہم مسجد میں بیٹھ کے وعدہ کرتے ہیں کہ اس کو آئندہ ووٹ نہیں دیں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ کیونکہ اگر ہم اس چیز کا یہ اور کلیئر کریں، ابھی جب الیکشن ہوا تھا، بعض علاقوں میں بہت سارے ہمارے مسلمانوں نے ہماری جماعت کی محنت کی وجہ سے اسٹامپ تیار کرائے تھے، اس میں حلف نامہ تھا، جو ایم این اے ووٹ مانگنے آتا وہ ختم نبوت کے حلف نامے کے اوپر اس سے یہ اقرار کراتے، اس سے سائن لیتے کہ آپ ختم نبوت کا اگر کوئی کام آئے گا، کوئی معاملہ اسمبلی میں آئے گا تو آپ ختم نبوت کا ساتھ دیں گے تو ہم پھر آپ کو ووٹ دیتے ہیں، اس پہ سائن کرو ورنہ ہم ووٹ نہیں دیں گے۔ تو ہم اس علاقے میں کم از کم یہ ایک بھرپور کوشش کریں کہ اس طرح کے اسٹامپ بنوائیں، حلف نامے بنوائیں، کوئی بھی ایم این اے، کوئی بھی ایم پی کسی تنظیم کا ہو اس سے یہ حلف نامے پہ دستخط کروائیں۔ یہ سارے کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی طرف سے جو بھی حکم آئے گا، جس وقت آئے گا، انشاءاللہ ان کے ہر حکم پر لبیک کہنے کے لیے ہم ہر وقت تیار ہیں۔ وآخر دعوانا۔ یہ میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک بات رکھنی تھی، وہ رہ گئی ہے۔ ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے بھائی ہیں، حضرت مولانا توصیف احمد صاحب، مرزائیوں کو نتھ ڈالی ہوئی ہے، اللہ رب العزت ان کو استقامت نصیب فرمائے۔ اب ان کے اوپر مختلف قسم کی درخواستیں ہو رہی ہیں اور بہت زیادہ خطرہ ہے کہ اللہ پاک حفاظت فرمائے، ان کی گرفتاری کا خطرہ ہے۔ تو میں نے اپنے گروپوں میں بھی یہ بات سینڈ کی تھی کہ اگر خدا نخواستہ کوئی اس طرح کی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ پورے علاقے کے اندر بھرپور احتجاج کریں گے۔ آپ نے ذہنی طور پر اس کے لیے تیار رہنا ہے۔ کسی وقت بھی خدا نخواستہ کوئی اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہرگز برداشت نہیں کریں گے، اور جہاں کوئی ہے وہ اس بات کو سن لے کہ ہم اس طرح کی کسی بھی حرکت کو جو ہے وہ ہرگز برداشت نہیں کریں گے۔ آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ ذہنی طور پر اس چیز کے لیے تیار رہیں۔ اب آپ کے سامنے جو ہے مختصر وقت کے لیے 1-2 منٹ کے لیے میں دعوت دوں گا جناب قاری کفایت اللہ صاحب کو، ان کے بعد انشاءاللہ استاد جی صدارتی کلمات کہہ کے دعا فرما دیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز اچھا، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر جب تک نہ میں کٹ مروں خواجہ بطحہ کی حرمت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ ختم نبوت کا مسئلہ توصیف صاحب کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہم تمام مسلمانوں کا مسئلہ ہے۔ اس کے لیے توصیف صاحب آپ کو بالکل اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھیں، انشاءاللہ ہم تمام آپ کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ تعالی جہاں آپ ہمیں حکم دیں گے انشاءاللہ ہم اس ہر وقت آپ کے لیے حاضر ہیں۔ باقی ٹائم مختصر ہے، لالیاں کی سطح پہ ہم نے سکولوں میں ختم نبوت کے حوالے سے شعور ختم نبوت کا ایک کتابچہ شروع کروا دیا ہے تمام پرائیویٹ سکول میں۔ آپ حضرات سے بھی گزارش ہے کہ اپنے علاقے میں
اساتذہ کو مل کر، ہیڈ ماسٹر صاحبان کو مل کر کم از کم جمعے والے دن 15 منٹ 20 منٹ صرف ختم نبوت کے حوالے پہ آپ وہاں درس شروع کروائیں، انشاءاللہ اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ اور آخر میں جو مولانا امتیاز صاحب نے بات کہی ہے، اگر کوئی بھی واقعہ ہوا، مولانا توصیف صاحب کے ساتھ کوئی بھی ایسا واقعہ کرنے کی کوشش کی گئی تو انشاءاللہ علاقہ بھر کے عوام ان کے لیے کھڑے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ماشاءاللہ جی، آپ حضرات نے تمام حضرات کی گفتگو سنی ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ کریانے سٹور والے جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی آج عزم کر کے اٹھیں کہ انشاءاللہ آج کے بعد میری دکان کے اوپر کسی قسم کی کوئی مرزائیوں کی مصنوعات نہیں ہوگی، جو وعدہ کرتے ہیں وہ ہاتھ کھڑا کر دیں، اور اس کے اوپر پہرا بھی دینا ہے۔ کوئی مرزائی آپ کی دکان، بلکہ جو ہے میں انصر سے کہوں گا کہ وہ کچھ جو ہے وہ اسٹیکر وغیرہ بنا کے رکھے جس کے اوپر لکھا ہو کہ مرزائی پہلے اسلام میں داخل ہوں پھر دکان میں داخل ہوں۔ تو آپ ان سے وہ اسٹیکر لیں گے چاہے جی، اپنی دکانوں کے اوپر لگائیں گے۔ اب 1 منٹ کریے، ہمارے اس کے آج کے مہمان جو صدارت فرما رہے ہیں، استاذ الحدیث، شیخ الحدیث، ولی کامر جناب حضرت مولانا غلام رسول دین پوری صاحب کو دعوت دوں گا، وہ آئیں اور صدارتی کلمات فرما کے اس کے بعد دعا فرمائیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ تمام حضرات کھانا کھا کے جائیں۔ جتنے بھی حضرات آئے میرے لیے سب جو ہے قابل احترام ہے، جن کے نام لیے وہ بھی، جن کے نام میں نہیں لے سکا وہ نام میرے دل کے اندر ہے وہ بھی، سب کو جو ہے ویلکم کرتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ پاک آپ کا سب کھانا قبول فرمائے۔ الحمد للہ الحی القیوم وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ مردوں کو خوشخبری سنا دو جو بات کو اچھے طریقے سے سنتے ہیں اور اچھے طریقے سے اس پر عمل کرتے ہیں، در حقیقت یہی لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں اور یہی لوگ عقل مند ہیں۔ اس کے بعد میں سب سے پہلے مبارکباد پیش کرتا ہوں برادر عزیز فاضل اجل اور ان تمام علاقہ جات کی محبوب شخصیت اور بہترین خطیب حضرت مولانا حبیب اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو، اور اڈا ریاض آباد کے باسیوں کو کہ انہوں نے آج پہلی مرتبہ حضور سرور کائنات سید الاولین والآخرین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے یہ اجلاس منعقد کیا، اور علاقہ بھر کے ہر طبقے کے حضرات تشریف لائے، اور میرے مخدوم حضرات علماء کرام، تحصیل لالیاں اور گرد و نواح کے جہاں جہاں سے بھی تشریف لائے، ان سب کو اس اجلاس میں شریک فرمایا۔ میں حضرت مولانا حبیب اللہ صاحب کا اور آپ سب حضرات کا اپنی جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی طرف سے، اور بالخصوص چناب نگر کے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے مرکزی رہنما حضرت مولانا توصیف احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں اس لائق نہیں ہوں کہ مجھے آپ کے سامنے کھڑا ہو کر کچھ عرض کرنے کا اور دعائیہ کلمات کہنے کا حکم فرمایا ہے۔ میں تو اپنی سعادت سمجھتا ہوں میرے مرشد پاک، میرے شیخ اور میرے مربی حضرت اقدس قبلہ مولانا میاں مسعود احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے جب سے مجھے جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی خدمت کے لیے روانہ فرمایا ہے، تو آپ دیدہ ہو کر یہ فرمایا کہ جتنا ہو سکے جماعت کے اکابرین کی جوتیاں سیدھی کرنا
اور ان کے ساتھ جڑے رہنا، تو یہ میں سعادت سمجھتا ہوں، اور اللہ سے دعا بھی کیا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے بقایا زندگی جتنی بھی ہے تیرے علم میں ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی خدمت کرنے والے، تحفظ کرنے والوں کی خدمت کے لیے مجھے قبول فرما لے۔ تو میں سعادت سمجھتا ہوں اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے ان مخدوم حضرات عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کا کہ انہوں نے مجھ جیسے نالائق کو اپنے سینے سے لگایا ہوا ہے، اور جس کام کے لیے آج ہم یہاں جمع ہیں۔ اس سے پہلے میں یہ عرض کروں کہ آپ کو جماعت کا مختصر تعارف ضرور ہونا چاہیے۔ ہماری یہ جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت صرف چناب نگر نہیں اور پنجاب نہیں، الحمدللہ پوری دنیا میں اس کی خدمات جاری و ساری ہیں۔ بالواسطہ بلا واسطہ پوری دنیا میں اس جماعت کی خدمات جاری و ساری ہے، اور اس جماعت کے یوم تاسیس سے لے کر آج تک بہت بڑے کتب، ابدال، غوث، ولی، پیران طریقت، بزرگان دین، شیوخ حدیث، حضرات علماء کرام سرپرستی فرما رہے ہیں، اور سب سے زیادہ اس جماعت پر توجہات عالیہ گنبد خضرا کی ہیں۔ یہ میرا ایمان اور عقیدہ ہے، ہماری جماعت کا عقیدہ ہے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضہ اطہر میں حیات ہیں، اور آپ کی توجہ کے بغیر ہم ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتے۔ حاضر و ناظر اللہ کی ذات ہے، عقیدہ اپنی جگہ، لیکن جو چیزیں دین کی مسلمات ہیں ان کو ماننا پڑے گا، اس کے بغیر نجات نہیں ہے۔ تو یہ جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت، سب سے پہلے امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اور دوسرے امیر خطیب پاکستان حضرت مولانا قاضی احسان احمد صاحب شجابادی رحمۃ اللہ علیہ، تیسرے امیر مفکر ختم نبوت حضرت مولانا محمد علی جالندری رحمۃ اللہ علیہ، اور چوتھے امیر مناظر اسلام حضرت مولانا لال حسین اختر رحمۃ اللہ علیہ، پانچویں امیر فاتح قادیان حضرت مولانا محمد حیات رحمۃ اللہ علیہ، چھٹے امیر محدث العصر حضرت مولانا سید محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ، ساتویں امیر خواجہ خواجگان حضرت مولانا خواجہ خان محمد صاحب نور اللہ مرقدہ، اور ان کے بعد حکیم العصر حضرت مولانا عبد المجید صاحب لدھیانوی رحمہ اللہ، ان کے بعد شیخ الحدیث حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق سکندر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بعد اب ہمارے موجودہ امیر، اس علاقے کی جانی پہچانی شخصیت، پیر طریقت رہبر شریعت حضرت مولانا حافظ ناصر الدین خاکوانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہے۔ تو یہ تو صرف عمراء حضرات کے میں نے برکت کے لیے نام لیے ہیں، باقی بہت ساری لمبی چوڑی فہرست ہے ان بزرگان دین کی جنہوں نے مستقل طور پر اس جماعت کی سرپرستی رکھی ہے، اور آج بھی الحمدللہ ان کی سرپرستی میں یہ جماعت چل رہی ہے۔ میں آپ حضرات کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ حضرات اس جماعت کے کارکن بن کے چلیں۔ کام کرنا ہے، اور کام کرنے کے لیے ہمارے نوجوانوں کو رخ چاہیے۔ بہت سارے نوجوان ایسے ہیں دلوں میں ولولے پیدا ہوتے ہیں، لیکن کوئی ان کو سنبھالنے والا نہیں ہے۔ میں اپنے مخدوم حضرات علماء کرام کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ اپنے اپنے حلقے میں، اپنی اپنی مساجد میں آپ حضرات بھی اور اپنی جماعتوں کو
اپنے مقتدیوں کو نظر رکھیں جو کام کرنے والے ساتھی ہیں، سب کو جماعت کا کارکن بنائیں۔ اور یہ دھرتی بہت ہی مستحق ہے ختم نبوت کے کام کرنے کی۔ دیکھو یہ آواز پوری دنیا میں لگ چکی ہے۔ آپ امریکہ جا کر پوچھیں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی خدمات کیا ہے۔ ہمارا یہ مدرسہ دیکھنے کے اعتبار سے بہت سادہ مدرسہ ہے، مدرسہ عربیہ ختم نبوت مسلم کالونی چناب نگر، لیکن اس مدرسے کی برکات اور اس کے انوارات آپ باہر دنیا میں جا کر دیکھیں۔ میں خود حرمین شریفین میں، مسجد نبوی میں، بیت اللہ شریف کے طواف میں کئی مرتبہ ایسے ہوا کہ یوں آگے آ کر کئی حضرات نے کہا آپ چناب نگر والے تو نہیں ہیں؟ تو اس مدرسے کو یوں سادہ نہ سمجھیں۔ اور ابھی میرے کرم فرما باتیں فرما رہے تھے کہ حضرت مولانا توصیف احمد صاحب کہیں گرفتار نہ ہو جائے، یہ تو ہمارا پرانا شیوا ہے۔ جیلوں کو آباد تو ہمارے اکابر نے کیا ہے اور وہاں بھی خدمات رکھی ہے، یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، چونکہ اس اجلاس کی حقیقت ہمیں اتنی معلوم نہیں ہو رہی جتنی قادیانیوں کو ہو رہی ہے۔ وہ چونکہ ہماری خبر رکھتے ہیں، تو میں ادنا سا خادم ہونے کے ناطے سے اس مسجد میں کھڑے ہو کر یہ عرض کر رہا ہوں کہ حضرت مولانا توصیف احمد صاحب کو گرفتار کرنا تو اپنی جگہ، اگر گرفتار کیا بھی صحیح تو قادیانیوں کا پھر آخری دن ہوگا۔ ختم نبوت کی تحریک معمولی تحریک نہیں ہوتی، پھر جس وقت یہ تحریک چلتی ہے تو قادیانی اور قادیانی نواز اب آخری دیوار ہوں گے۔ اس کے بعد ان کو گرا کر انشاءاللہ العزیز قادیانیت کا نام مٹ جائے گا۔ تو اس لیے میں حضرت کو بھی تسلی دیتا ہوں اور آپ حضرات کو بھی تسلی دیتا ہوں، اور اپنے دشمن کو باخبر کرتا ہوں، اور ان دشمنوں کی جو دیکھ بھال کرنے والے لوگ ہیں، قادیانی نواز لوگ ہیں، میں ان سے بھی کھلے طور پر کہتا ہوں کہ تم قادیانیوں کو راضی کر لو، انشاءاللہ پھر تمہارا آخری دن ہوگا۔ تو جیسے آج ہم جمع ہیں، میں تقریر کے لیے نہیں کھڑا ہوا، حضرات نے فرمایا ہے تو میں برکت کے لیے عرض کر رہا ہوں، جیسے آج ہم یہاں جمع ہیں، جب کبھی بھی ختم نبوت کے حوالے سے جہاں آواز لگے، ہم بھی اپنے دوستوں کو بھی اس میں شرکت کے لیے دعوت دے کر ان کو بھی ساتھ لے جائیں۔ کیا آپ حضرات ایسا فرمائیں گے؟ دوسرا میرے محترم بھائیوں، قادیانیوں کے ساتھ ہمارا کوئی زمین کا جھگڑا نہیں ہے، جائیداد کا جھگڑا نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے جھگڑا ہے۔ آج قادیانی قادیانیت کو چھوڑ دیں، توبہ کر لیں، وہ ہمارے بھائی ہیں، ہم ان کو سینے سے لگائیں گے۔ باقی جو بائیکاٹ کے حوالے سے باتیں کی جاتی ہیں، ایک تو آپ نے تفصیلات سماعت فرما لی ہیں کہ قادیانیوں کا پیسہ کہاں کہاں جاتا ہے، لیکن سب سے بڑی چیز یہ کہ ان کے نظام معیشت کو کمزور کرنا یہ مسلمانوں کا بہت بڑا فریضہ ہے۔ جتنا ان کا نظام معیشت کمزور ہوگا وہ خود بخود اسلام کی طرف مائل ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو جو مدینہ منورہ سے نکالا، ان کے نظام کو فیل کیا۔ یہ آج ہمارے پڑھے لکھے بھائی باتیں کر دیتے ہیں، علم نہیں ہوتا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہودیوں کے ساتھ مصالحت کی تھی، ان کی بنی ہوئی چیزیں کھاتے تھے۔ یہ تو مرزائی کہتے ہیں، ہم بھی یہ باتیں کہیں گے تو پھر ہم میں اور مرزائیوں میں کیا فرق ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہودیوں کو دیس نکالا دیا ہے، اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان مبارک کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں پورے جزیرۃ العرب میں ایک یہودی بھی نہیں تھا۔ میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں۔ تو یہ لا علمی میں ایسے جملے کہہ جاتے ہیں، ان کو علم نہیں ہوتا، اور کمزوری ہماری ہے کہ ہم صحیح باتیں لوگوں کو نہیں بتاتے، اور کمزوری مسلمانوں کی بھی ہے کہ وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کا گہرائی سے مطالعہ نہیں کرتے۔
تو قادیانیوں کا نظام معیشت فیل کرنا، کمزور کرنا، یہ ہمارا فریضہ ہے تاکہ وہ اسلام کی طرف آئیں۔ لیکن دکھ یہ ہے کہ آج مسلمان قادیانیوں کے گھروں میں کام کرتے ہیں۔ میں بھی ان علاقوں میں جہاں کہیں جمعہ پڑھاتا ہوں آواز لگاتا ہوں کہ ایک تو مسلمان کو اپنا مقام معلوم ہونا چاہیے، مسلمان کا مقام اللہ نے کتنا اونچا رکھا ہے، اور ایک اسلام کا مقام ہے، ایک پیغمبر اسلام کا مقام ہے، ایک قرآن پاک کا مقام ہے، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک کا مقام ہے۔ میں ذمہ داری سے حضرات علماء کرام کی موجودگی میں اور تمام ائمہ مجتہدین فقہا حضرات کی کتب فقہیہ اور فتاوی جات کو سامنے رکھ کر یہ عرض کر رہا ہوں کہ ایک مسلمان کا قادیانی کی دکان پر کھڑے ہو کر کام کرنا، یا قادیانیوں کے گھر میں جا کر کام کرنا، یا کسی مسلمان خاتون کا مرزائیوں کے گھر جانا، ان کے گھروں کی جھاڑو دینا، ان کی نالیاں صاف کرنا، ان کے بچوں کے کپڑے دھونا، یہ کتنی بڑی توہین ہے ایک مسلمان کی۔ مسلمان اگر اس کو سمجھ لے تو کبھی قادیانیوں کا چہرہ نہ دیکھے، اور قادیانی مرتد ہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ ہمارے آئین پاکستان نے ان کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا ہے، غیر مسلم۔ ہم بھی پاکستان کے آئین کی حفاظت کرتے ہیں، جہاں ختم نبوت کی خدمت کرتے ہیں وہاں آئین پاکستان کی ہم ہر جگہ پر خدمت کر رہے ہیں۔ تو انتظامیہ ہو، پولیس والے ہوں، یا ہمارے ملک کے عزیز پاکستان کی حکومت ہو، وہ اس بات کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ یہ آئین پاکستان کی حفاظت کرنے والے لوگ ہیں۔ ہم کوئی اپنی بات نہیں کرتے، نہ ہمیں عہدوں کی ضرورت ہے، نہ ہمیں پیسے کی ضرورت ہے۔ ہم تو فی سبیل اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی خدمت کرتے ہیں اور پاکستان کی حفاظت کر رہے ہیں، حب الوطنی کا سبق دیتے ہیں۔ یہ غلط باتیں ہوتی ہیں ان کے دماغ میں، پتہ نہیں کون ڈالتا ہے کہ یہ حب الوطنی کا سبق نہیں دیتے، یہ ملک کی نفرت پھیلاتے ہیں اور یہ ملک سے بغاوت کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ساری غلط باتیں ہوتی ہیں۔ ہماری ان سرکاری ملازمین سے باتیں ہوا کرتی ہیں، ہمارے مسلمان بھائی ہوتے ہیں، لیکن ان کو غلط سبق پڑھایا جاتا ہے، یہ علماء کے خلاف آ کر پھر بولتے ہیں، علماء کے خلاف چلتے ہیں۔ بس کریں۔ بہرحال ان مسلمان بھائیوں کو سمجھائیں کہ یہ قادیانیوں کے گھروں میں جا کر کام نہ کریں، تعمیراتی کام ہو یا ان کی دکانوں پر جا کر ملازمت نہ کریں۔ یہ جائے کہ ہمارے مسلمان بھائی اب یہ شیزان وغیرہ ہوتی ہے، رکشوں پہ جا کے علاقوں میں سپلائی کرتے ہیں، تو ان مسلمان بھائیوں کو کون سمجھائے گا؟ اس لیے میری اور آپ کی یہ فریضہ بنتا ہے کہ ہم سب کے سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی آواز لگائیں اور دعوت کے کام اس کو اتنا پھیلائیں کہ ہر کسی کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت سمجھ آ جائے۔ اور حضرات علماء کرام کی ذمہ داری ان کی موجودگی میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ جتنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت، آپ کی سیرت پاک کے حوالے سے، دین کی دعوت کے حوالے سے جتنی دعوت عام ہوگی، اتنا یہ کفریہ طاقتیں کمزور ہوتی ہیں، اور جتنی دعوت کمزور ہوگی اتنا یہ کفریہ طاقتیں سر اٹھاتی ہیں۔ یہ تاریخ ہے باقاعدہ۔ تو بہرحال آج کے اس اجلاس کے حوالے سے میں اور آپ یہ پیغام لے کر جائیں کہ انشاءاللہ اب ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی دعوت بھی دینی ہے، حفاظت کرنی ہے۔ جہاں بھی بیٹھیں گے ہم انشاءاللہ یہی تذکرہ ہوگا۔ قادیانی جہاں کہیں ہوتے ہیں، وہ وزیر ہے، وزیر بعد میں ہے، پہلے قادیانی، ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر بعد میں، پہلے قادیانی ہے۔ وہ جس شعبے میں ہے، ماسٹر ہے، ٹیچر ہے، پرنسپل ہے یا ہیڈ ماسٹر ہے، وہ عہدہ بعد میں، پہلے قادیانیت۔ آپ حضرات یہ پڑھیں اور اس بات کو سمجھیں۔ تو میں اور آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی پہلے ہیں، مسلمان پہلے ہیں، باقی ساری چیزیں بعد میں ہیں۔ یہ عہدے کوئی چیز نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے مقابلے میں آپ کے نعلین شریف ہیں، ساتوں زمینیں قربان کر دیے جائیں تب بھی سستا سودا ہے۔ آپ کا اتنا اونچا مقام ہے۔ تو یہ پیغام آج لے کر جائیں کہ جہاں بھی ہم رہیں گے، مسلمان ہے یا مسلمان نہیں ہے، ہم ہر کسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دیں گے۔ کہ آپ حضرات دیں گے؟ ڈھیلا ڈھیلا کہہ رہے ہیں۔
اور ہماری جماعت کا یہ ماہنامہ رسالہ چھپتا ہے لولاک، آپ حضرات کے علم میں ہو یا نہ ہو، بہرحال اس رسالے کو آپ ضرور خریدا کریں۔ یہ بہت ہی کوئی تجارت کے لیے ہم نہیں بیچتے، الحمدللہ نہ ہماری جماعت کوئی تجارت کرتی ہے، صرف مسلمانوں کو معلومات فراہم کرنے کے لیے ہر قسم کا مضمون ہوتا ہے، توحید سے لے کر توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے، بالخصوص یہ فتنے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت ہے، عظمت صحابہ کرام ہے، عظمت اہل بیت ہے، ہر قسم کے مضامین اس میں چھپتے رہتے ہیں۔ آپ حضرات یہ خود بھی خریدا کریں اور اپنے مسلمان بھائیوں کو بھی اس کا خریدار بنائیں، وہ پڑھتے رہیں گے تو دین کی کوئی نہ کوئی بات، گھر میں بیٹھک میں یہ رسالہ رکھا ہوگا، آپ کا کوئی مہمان آئے گا تو بھی اس کو کھول کر دیکھے گا، اگر ایک بات بھی اس نے پڑھ لی تو آپ کی نجات کے لیے کافی ہے۔ تو کیا آپ حضرات اس لولاک کے بھی خریدار بنیں گے؟ اور ہماری جماعت کا لٹریچر وہ تو مفت میں ہی تقسیم کیا جاتا ہے، لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں۔ آپ حضرات کو جب کبھی ضرورت ہو ہمارے ادارے میں لٹریچر موجود ہوتا ہے، آپ وہ بھی لے آیا کریں۔ آپ کو جتنی کاپیاں چاہیے، 50، 100، 200، اور آپ مسلمان بھائیوں کو دینا چاہتے ہیں، پڑھے لکھے حضرات کو دینا چاہتے ہیں، وہ بھی لے آیا کریں۔ اور کسی جگہ پر قادیانی کوئی سر اٹھا رہا ہے تو قادیانی سر اٹھا رہا ہے، آپ صرف ایک کال کر دیں، انشاءاللہ العزیز ہم کوئی فیسیں وغیرہ نہیں لیتے۔ حضرت مولانا توصیف احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ وہ مستقل طور پر اس کام کے لیے، اور میں ان کا ادنا سا خادم، میں نے عرض کیا ہے جہاں کہیں بھی ضرورت ہو انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ہوں۔ تو آپ حضرات صرف ایک فون کر دیں، انشاءاللہ العزیز باقی کام ہمارا ہے۔ اور اس کے علاوہ کوئی پروگرام ہے، مسجد میں جمعہ پڑھانا ہے، جلسہ ہے، آپ اس میں ختم نبوت کا ضرور بیان کرایا کریں۔ محفل حمد و نعت ہو، اس میں ختم نبوت کا ضرور بیان کرایا کریں۔ کوئی تقریب ہو تاکہ ہماری یہ ختم نبوت کی دعوت عام ہو اور یہ خبیث قادیانین کو پتہ چلے کہ مسلمان بیدار ہیں۔ کیا آپ حضرات یہ عہد کرتے ہیں جو باتیں میں نے عرض کی ہیں؟ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا، بس حضرت کوئی اور بات، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سارے حضرات باہر کھانا کھا لیں گے، سارے حضرات کھا لیں گے۔